میری ٹیم کی طرف سے اور چیئرمین نیب کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے رائٹ سائڈ پہ تشریف فرما ہے احتشام قادری شاہ صاحب، پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی۔ ان سے رائٹ سائڈ پہ میرے ساتھ ہیں امجد حفیظ پروسیکیوشن پہلے غلط ہوئی تھی یا اب غلط ہو رہی ہے، تو اس سے جو عوام کی نظروں میں ایک نیب کا تاثر بنا کہ ایز اے بلیک میلر، تو اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے اب نیب جو ہے وہ کون سی پالیسی پر عمل پیرا ہے؟ سر اس کے ساتھ سوال ہے میرا بھی شامل کرنا۔ جی سر پلیز پروسیکیوشن کی ایگزیکٹلی پرفارمنس کیا رہی، سال میں کتنے ریفرنس عدالتوں سے ڈیسائیڈ ہوئے، کنوکشن کی ریشو کیا رہی، ایکویٹل کتنے ہوئے ایگزیکٹلی، اگر کوئی بتاتا ہے؟ جی ہمارے پروسیکیوٹر صاحب اس بات کا جواب دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو پتا ہے کہ امینڈمنٹ سے ہمارے 2022 سے 23 میں ہمارے ٹوٹل 246 ریفرنسز جو کہ پینڈنگ تھے اور رائٹ تھے آلموسٹ، اس امینڈمنٹ کی وجہ سے ٹرانسفر ہو گئے ڈفرینٹ کورٹس میں۔ اس کے بعد اس کے باوجود پروسیکیوشن کی جو پینڈنسی تھی ان میں اس پیریڈ کے دوران، اور اس پیریڈ میں آپ کو یہ بھی آپ کو ماشاء اللہ آپ کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں، سب کو کور کرتے ہیں، یہ امینڈمنٹس چیلنج ہوئی، پہلے کیس ٹرانسفر ہوئے، پھر واپس ہوئے، پھر سپریم کورٹ کی جب امینڈمنٹ ججمنٹ فائنل آئی تو اس کے بعد اس پیریڈ کے بعد جب فائنلی اس امینڈمنٹس کو سپریم کورٹ نے جسٹیفائی کر دیا تو ہم نے اپنے پروسیکیوشن سروس کے ذریعے 72.5% ہمارا اس کے اندر رزلٹ ہے کنوکشن۔ تو اس کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس 302 انڈر پروسیس ریفرنسز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر بہت جلد، کیونکہ اس پیریڈ میں ہمارے پروسیکیوٹرز کو یہ بھی بڑی ڈیفیکلٹی رہی کہ ایک جو نیا قانون آیا اسپیشل لا ہے، اس میں اپلیکیشنز آ جاتی ہیں کہ یہ آپ کے جورسڈکشن میں فال کرتا ہے، یہ نہیں فال کرتا، یہ اس تھریشولڈ سے ہوتا ہے، ان کو بھی ہم کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اب ہم انشاءاللہ بہت جلد 300 پلس ریفرنسز پہ کام کر کے ہمیں رپورٹس کریں۔ اچھا، ایک اور بات ذرا بہت اچھا سوال کر دیا، اس کا جواب اب کلیئرٹی آپ ہی لوگ دیں گے، بیکاز ہم تو میڈیا کے تھرو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ 2 سال 4 سال 10 سال کے لیے جیل میں جائے گا، کنوکشن وہ ہوتی ہے۔ نیب کے قوانین ذرا ڈیفرنٹ ہیں۔ نیب کا جو پریمبل ہے وہ کہتا ہے کہ نیب کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ ایسٹس یا لوٹڈ منی اس کو ریکور کر کے اور وہ صحیح جگہ پہ پہنچایا جائے، یہ آبجیکٹیو ہے۔ اب اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے 2 راستے ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو ہم بندے کو پکڑیں، جیل بھیج دیں، اس کے بعد ٹرائل چلے، ٹرائل کا کنکلوژن آپ دیکھتے ہیں، نیب کا ایک کیس ایوریج 10 سال لے جاتا ہے اگر سپریم کورٹ تک جائے وہ، ٹھیک ہے، اور بندے بری ہو جائیں تو اور سچویشن ہوتی ہے۔ نیب کے قوانین میں 2 چیزیں بڑی واضح ہیں، وی آر اور پی بی۔ وی آر والنٹری ریٹرن، کہ جیسے انکوائری شروع ہوتی ہے وہ شخص کہتا ہے جی میں یہ سارا پیسہ واپس کرنے کو تیار ہوں، وہ والا پیسہ نہیں جو وہ کہہ رہا ہے، وہ پیسہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے اتنا لوٹا ہے۔ نمبر 2 پلی بارگین، اگر میٹر انویسٹیگیشن میں ہے تو وہ کہتا ہے جی میں بارگین کرنا چاہتا ہوں، بتائیں میرے ذمہ کیا بنتا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں کنوکشن ہوتی ہے، لیکن صرف یہ ہوتا ہے، فرق کیا ہوتا ہے، یہ کنوکشن میں وہ بندہ جیل کے اندر نہیں جاتا، وہ ہی ڈیم ٹو بی کنوکٹڈ، وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے بینک لون سے، بقایا چیزوں سے۔ تو آپ جب یہ کنوکشن کی بات کرتے ہیں اس کو ضرور ذہن میں رکھیں، کنوکشن خالی وہ نہیں ہے جیل کے اندر جانی ہے، تو وہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ پھر اب جب وی آر کے اندر کنوکشن ہو گئی، اب 34 ہے سیٹلمنٹ کا، جس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہوا ہے کہ سیٹلمنٹ بھی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تو اب ایک طرف تو یہ ہے کہ میرے پاس 1000 لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارا 1 ارب روپے لوٹا ہوا واپس دیں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں آج پیسہ واپس کر سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں جی میں تو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر کے ٹرائل میں لے کے جاؤں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ جو لوگ کھڑے ہیں جن کا سارا مال لوٹا ہوا ہے، وہ میرے اس رویے سے اتفاق کریں گے کہ میں 10 سال ان کو پرولونگ کراؤں؟ تو پھر ہم اس کو ان ڈیوائسز پہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ نیب کا واحد قانون ہے پاکستان کے اندر جس میں پی بی اور وی آر کے تحت یہ اپرچونیٹی، اور اسی وجہ سے اتنی بڑی ریکوریز ہماری ہو چکی ہیں۔ باقی انہوں نے کہا 2 سال تو ہم نے کام ہی نہیں کیا، 22 سے 24 تک امینڈمنٹ آگے پیچھے ہوتی رہیں، پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کون سا کورٹ کون سی کیس۔ تو جنوری 25 میں جا کے ہمیں یہ پوزیشن پتہ لگی کہ ہاں بھائی ہمارے یہ کیسز ہیں، اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں۔ باقی چائے
باقی چلیں آپ بیٹھے ابھی. اچھا نہیں سر کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر چلیں سر ایک پلیز ایک منٹ تشریف رکھیں. جی سر بیٹا ایک منٹ سر پلیز. صاحب نے طریقے سے اپنی ایک سال کی کارکردگی ہے اس کا احاطہ کیا اور نیب نے سر نے جو کام کیے جو دکھائے وہ واقعی ہی وہی ہے جس سے گڈ گورننس انوالو ہے. نیب کی اسپرٹ جو تھی وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے پیسے کو بچا. وہ جو پیسہ بچا اب تک نیب نے ریکور کیا, ریکور کر رہا ہے, ریکور ہو سکتا ہے, اس کا عام پاکستانی زندگی پر کیا اثر پڑے گا, اس کے لیے نیب کی اپنی ریکمنڈیشنز کیا ہیں. دیکھیے یہ عبداللہ مومن فرام ڈان. جی سر آپ لوگ احتساب کی بات کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لارج ڈائریکشن کے جو اپنے افسران ہیں ان کا بھی ایسی ڈکلیریشن ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے. ایک اور دوسرا یہ کہ جو نیب کا ڈرافٹ دور تھا اس میں لوگ نیب کی کسٹڈی میں مر گئے, لوگوں نے خودکشیاں کی, تو اگر میں قتل کروں اور خود کے لیے کل امنڈمنٹ کروں کہ نہیں قتل مجھے معاف ہے, ان لوگوں کے لیے کیا سزائیں ہیں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے انٹیلیجنس کے لوگ ہائر کرے, اس سے پہلے نیب کے جے آئی ٹیز میں انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے تھے, ایم آئی کے لوگ ہوتے تھے, آئی ایس آئی کے لوگ ہوتے تھے, لیکن ہم نے پھر ایکسپیرینس اور ایویڈنس سے یہ چیز اخذ کی کہ وہ کیسے پولیٹیکل پرسیکیوشن کے اوپر مبنی تھے. تو ان انٹیلیجنس افسران کے مانیٹرنگ کے لیے کیا انتظام ہے؟ ایک یہ, اور کیا نیب کو اپنے ادارے پہ اعتبار نہیں ہے, اپنے افسران پہ اعتبار نہیں ہے کہ ان کو انٹیلیجنس کی ہیلپ کی ضرورت پڑی؟ انٹیلیجنس کو مانیٹر کرنے کے لیے کیا نظام ہے, کون اس کو مانیٹر کرتا ہے, کیا اس کو کلیئر سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, یہ حساب کریں گے. پہلے تو سر کی بات کا جواب دے دوں. جو ریکوریز ہماری ہوئی ہیں سر, ہم نے ریکوریز کر کے گورنمنٹ کے حوالے کر دی اور ہم نے گورنمنٹ کو انہی کے اداروں کے تھرو بتا دیا اتنی اس کی ویلیو ہے. اور ہم آج اس بات پہ قائم ہیں کہ اتنی ریکوری ہو چکی ہے اور اتنی ہو رہی ہے. اگر ان اثاثوں کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان کا قرضہ اتارنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. ہماری آبزرویشن ہے جو ہم نے گورنمنٹ تک پہنچائی ہوئی ہے. اب فیصلے گورنمنٹ نے کرنے ہیں, ہم نے چیزیں دے رہے ہیں اور مزید بھی دیں گے. باقی نیب کا افسر ہو سر, کوئی بھی افسر ہو, قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. کوئی بھی جرم کرے گا تو جو قوانین اس پہ لاگو ہوتے ہیں وہ ہوں گے, جو نئی قوانین ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. نمبر 3 کہ انٹیلیجنس کا دیکھیں, انٹیلیجنس کا محکمہ یہاں ایک اسپیسیفک انویسٹیگیشن پرپز کے لیے نہیں آیا. یہاں پہ انویسٹیگیشن ہمارے نیب کے آفیسر خود کرتے ہیں, اس کے ڈومین اور ہیں, وہ ہمیں ڈفرینٹ انفارمیشن ادروائز پہنچا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے شاید بڑی ریلیونٹ ہوتی ہیں. وہ جو جے آئی ٹی کا اس وقت کانسیپٹ تھا وہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے بنی تھی, اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے ان کا آرڈر تھا, بن گئی. ہمارے اپنے نام میں ہماری سی آئی ٹی ہوتی ہے جس میں ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے, ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے, ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے. تو یہ انٹیلیجنس جو یہاں پہ کام کرے, اٹ از ناٹ فار دی پرپز کہ وہ انویسٹیگیشن کرے. باقی جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ یہ نیب کی کسٹڈی میں کوئی بندہ مر گیا, دیکھیں یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم آج صرف پرفارمنس بیس باتیں کریں گے. اس وقت جو بھی ہوا اس کے باقاعدہ ایکشن ہوئے, ایکشن ہونے کے بعد جو رزلٹ ہوا ریکارڈ کے اندر موجود ہوگا, جو میرے پاس ڈیٹیل میں نہیں ہے, اولک صاحب بتا دیں گے. ایسٹ ڈیکلیریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, ہمارے ایسٹ ڈیکلیریشن جیسے باقی سارے پبلک سرونٹس فائل کرتے ہیں ویسے ہی ہیں. اب یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے, میرا خیال ہے کہ شاید 2027 یا 26 سے آن ورڈ یہ پبلک ہونے جا رہے ہیں. تو سملر وہی پرفارمنس ہے جو ایک جو سول بیوروکریسی وہ فائل کرتی ہے, وہی ہم فائل کرتے ہیں. ایوری ایئر لازمی ہے, مینڈیٹری ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو پروموشن کے جو بورڈز ہوتے ہیں, اگر اس میں کسی شخص نے, کسی آفیسر نے اپنا پرفارما ڈیکلیریشن نہیں بھرا ہوا ہے, 1 سال کا بھی مسنگ ہے, تو وہ ڈیفر کر دیا جاتا ہے, اس کو پروموٹ ہی نہیں کرتے ہیں. دوسری اہم بات آپ نے کی جو انٹیلیجنس کے حوالے سے کی, دیکھیں آپ 2 کولیگز ہیں, آپس میں بھائی ہیں, 7 کمرے میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کا احتساب کر سکتے ہیں؟ تو امپارشیلٹی اور نیوٹرلٹی اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے نئی مینجمنٹ کا یہ میکانزم کہ ہم بندے نیوٹرل لے کر آئیں جو باہر سے ہوں, جن کا میرے ساتھ کوئی ایسوسیشن نہیں ہے. میرے ساتھ جو میرے کولیگز ہیں, بردر کولیگز ہیں, وہ میرا احتساب شاید پراپرلی نہ کر سکیں, جو کہ ایک تھرڈ پارٹی کرے گی آگے. تو لہٰذا یہ ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے جو وہ کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ تشریف لائیں, انشاءاللہ ملاقات رہے گی. جی خدا حافظ. چائے آئی تھی, چائے کے لیے آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے, لیکن ایک سافٹ امیج جو نیب کا ہونا چاہیے, جس طرح باقی ایجنسیز ہیں, ایک ڈر ہے, ایک خوف ہوتا ہے نیب کے حوالے سے کسی کو نوٹس چلا جائے تو نیب سے آ گیا نوٹس.
आपने कहा कि डिग्निटीज हम भी एक्सप्लोर करते हैं कि लोगों की हो, लेकिन जब एग्जाम्पल्स ऐसी हो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी गिरबान से पकड़ के घसीट के लाया जाए और पहली तारीख में सजा के बाद वो आप कहते जी ये नहीं था, जो आपके सामने सारा, इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए सर वो आप करेंगे जो आपका नैब के बारे में आवाम के अंदर एक डर खौफ है, वो आपका सॉफ्ट इनर ये है, इसको ज़्यादा जारी करने की जरूरत है, लेकिन नज़र वो ज़्यादा आता है, इसके ऊपर भी आप अवेयरनेस कैंपेन। जी देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि हम किसी स्पेसिफिक केस पे बात नहीं करेंगे, ना हमने करनी है। हमारा आज का एजेंडा सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की, नैब से गलतियाँ हुई हैं और बहुत हुई हैं, और इसीलिए हमने जब नई मैनेजमेंट आई तो हमने उन गलतियों को देखा। मैं कभी उस इदारे को कामयाब नहीं मानता जो अपनी गलतियों की निशानदेही करके उसको दुरुस्त ना करे। रिफॉर्म्स जब तक आपकी सांस आखिरी है, रिफॉर्म्स का प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहता है, खुद एहतसाबी का अमल यही होता है। तो हमने जब देखा कि हमसे वाकई में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पार्ट पे ठीक हैं, उनकी हम दुरुस्ती की तरफ चल पड़े हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। नैब का खौफ मैं आपसे बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, खौफ यकीनन होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक 25 साल एक तरफ, 2 साल एक तरफ। अब उस जो फियर है उसको डिसलॉज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। उसका क्या तरीका है हमारे पास, लोगों में दे। आज जब आप सुबह अगर आप तशरीफ़ लाते हैं, पूरा हॉल भरा हुआ था, हम चेक तकसीम किए, उनके आप व्यूज़ नोट करते हैं कि उनको नैब ने कैसे हैंडल किया। इस वक्त हमारी जितनी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज हमारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है। अगर हमें ये पता लग जाए कि किसी शख्स को अननेसेसरी 5 मिनट भी फालतू बिठाया गया है, तो हमारा अफसर फिर अकाउंटेबल है। वो फॉर्म की जो सर ने बात की, जो फॉर्म बनाएंगे इसलिए बनाएंगे, कितने बजे बुलाया, कितनी देर आपने वेट किया, रवैया कैसा था, आपसे दोबारा कोई डिमांड तो नहीं की गई। ये सारी बातें करने के बाद वही परफॉर्मा डायरेक्ट आप हमें भेजें और हम उसको चेक करते हैं और हम जहाँ गलतियाँ आती हैं ठीक कर रहे हैं। तो सर थोड़ा सा वक्त हमें ज़रूर दीजिए, इतना मार्जिन। लेकिन अब आप जाएँ तो आपको नैब के दफ्तर में, मैं बड़े यकीन से कह रहा हूँ, आपको चाय और कॉफ़ी ज़रूर ऑफ़र होती है, चाहे आप एक्यूज़ हो, डिफेंडेंट हो, चाहे कंप्लेनेंट हो। ये हमारे एटीट्यूड में हम तब्दीली लेके आ रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। वक्त लगेगा सर, मैं ये नहीं कहता हम 100% कामयाब हो गए, और मेरा ये कहना बनता भी नहीं है, लेकिन वक्त अब साबित कर रहा है और आगे मज़ीद साबित करेगा कि इंशाल्लाह नैब अब एक अवाम दोस्त इदारे के तौर पे उभर के सामने आपके आएगा। दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो वेल्थ एक्सप्लेन ऑर्डर आया, उसका यूके का प्रॉपर्टीज पकड़ रहे हैं, वो 2015 में जो आया था, तो पाकिस्तानी ने बहुत सी प्रॉपर्टीज ली हैं, वो भी काफ़ी सारी पकड़ी गई। तो क्या आपका उस पर कोई कोऑर्डिनेशन उनके साथ है? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो ज़मीनें रिकवर की हैं, ये फर्स्ट एवर फिनोमेना है लैब की हिस्ट्री में मेरा था, पहले ऐसा कुछ नहीं किया आपने। तो ये कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन आई, क्या कंप्लेंट थी, आपने खुद को इनिशिएटिव लिया? और दूसरा ये कि आप कहते हैं कि एंट्री नहीं थी, तो आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये सरकार की ज़मीन है, जब एंट्री आप अब करा रहे हैं उसकी जाके? और थर्ड क्वेश्चन के बता दीजिए उस पर मेरा, अगर ये सारी अपनी टेक्निक्स एंड टूल्स आपको दे देंगे फिर हम क्या करेंगे, समझे कि आप दीजिए जवाब सर। अलग साहब, ये आपको हैरत होगी वैसे, ये भी मैं जब आप बताने जा रहा हूँ आपने सवाल ऐसा कर दिया, मैं इसीलिए बताने लगा हूँ आपको। क्या आप यकीन करेंगे इस बात को कि जो सिंध का हिस्सा है, जब आप ये जो नेशनल हाईवे है हमारी, ठीक है, जब आप सादकाबाद से सिंध में एंटर होते हैं तो NHA का कराची तक जितना रोड है और उसके सुबर्ब्स में जितना लैंड है, जिसकी एक्विजिशन 70s में हुई है किसी ज़माने में, वुड यू बिलीव इट कि वो पिछले साल से पहले NHA के नाम पे कभी चढ़ी नहीं थी। लोगों ने पैसे भी ले लिए, वो चले गए, और जो उसके शोल्डर्स हैं उस ज़मीन को वो अपने कारोबार के लिए भी यूज़ करते चले जा रहे हैं, और वो उसको फर्दर बेच भी रहे हैं कई लोगों को। और वो ज़मीन NHA 1970 में या उससे पहले की एक्वायर कर चुकी है। वुड यू बिलीव इट? ये वो पॉइंट था जब हमने एक केस में इस चीज़ को देखा, जब ये हमें पता चला तो फिर हमारी तवज्जो इस तरफ गई, और जब फिर हम इसमें घुसते चले गए तो फिर स्काई वॉज द लिमिट। फिर आपके सामने है कि मैंग्रोव्स का इतना कीमती लैंड जो कराची और इसके सुबर्ब्स में, जिससे आपको कार्बन क्रेडिट मिल सकता है, 4 जो ज़मीन समुंदर उगलता है वो स्टेट की होती है, ठीक। और अभी हमने रिसेंटली ये अब वो 2026 की हम उसमें रिकवरी में डालेंगे। वुड यू बिलीव इट कि 4 लाख एकड़ ज़मीन समुंदर ने कराची के सुबर्ब्स में उगली, जो कि स्टेट को पता ही नहीं था कि ये हमारी ज़मीन समुंदर से बाहर आ गई और ये हमारी है। उस पर मैंग्रोव्स ग्रो करने हैं हमने।
ہم نے کاربن کریڈٹ لینا ہے. نیب نے اس کمپین میں اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس کو باقاعدہ ریونیو ریکارڈ میں انٹر کروایا ہے, اور اب ہم اس کا نوٹیفیکیشن کروا رہے ہیں ایز اے ریزرو فارسٹ لینڈ ٹو پرزرو اٹ فار مینگرووز. ادروائز اگر یہ ہم نہ کرتے تو یہ لینڈ بندر بانٹ ہو جانی تھی, وہی چارہ کٹے جو آپ کو پتا ہے. اچھا آپ کا ایک منٹ میں اس کا جواب آپ کے باقی سوالوں کا جواب بھی دے دوں میں آپ کا, کہ یہ ہم کیسے کرتے ہیں وہ تو میں ساری نہیں بتاؤں گا, لیکن ہم نیب کے اندر یہ جو وسل بلور پروٹیکشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. 41% ہم نے اس وقت وسل بلور کمپلینٹ ڈریون جو ہے انٹرٹین کیے ہیں, جو کسی کو نہیں پتا کون لوگ تھے, کیا انفارمیشن دی ہے, اور یہ دنیا میں ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس جو انفارمیشن بڑی ایسی انفارمیشن ہمارے پاس آئی جب ہم پہنچے وہاں جگہوں پہ, تو ہمارے لیے بھی جس طرح آپ حیران ہو رہے ہیں ہمارے لیے بڑی پوزیشن حیران کن تھی. گاڑیاں ہم نے کس طرح ریکور کی ہیں, آپ کی سوچ سے ہی بات کی بات ہے. یہ گاڑیاں میں دیکھی ہیں کہ کس طرح غائب کر دیں, کس طرح چھپا دی گئی ہیں, ابھی بھی کئی گاڑیاں ریکوریبل ہیں. اور تیسرا آپ کہا تھا کہ باہر جو پاکستانی ایسٹس ہوتے ہیں, دیکھیں باہر کے ان کے اپنے قوانین ہیں. اگر باہر کے ممالک میں یہ پتہ لگ جائے کہ یہ ایسٹس جو بنائے گئے ہیں یہ پروسیڈز آف کرائم سے بنائے گئے ہیں, اور پروسیڈز آف کرائم جنریٹ ہوئی ہے پاکستان سے, تو وہ پیسہ فریز کر کے فورفیٹ کر کے وہ خود پھر پاکستان کو ریکویسٹ کریں گے آپ کا پیسہ لیا ہم نے, یا آپ ہم سے واپس لے جائیے. ہم ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمارا ہے, لیکن وہ پورے لا کے تحت وہ جانا اسی کنٹری کو ہے جس کنٹری سے پروسیڈ آف کرائم جنریٹ ہوئی ہے, لیکن اٹ ٹیکس ٹائم. جی سر. میرا نام طارق شمائل ہے. ابھی سر آپ کی طرف آتا ہوں ذرا, سر بہت دیر سے بیٹھ. سر میرا نام طارق خلیل ہے, جی جگہ سے سر میں نے اجازت دے دیا. سر گزارش یہ ہے کہ 2 شعبے ایسے ہیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بارہا ان پر ڈسکشن ہوا ہے. ایک شعبہ ہے ایویکیو ٹرسٹ کا, اس کی اربوں روپے کی زمین جو ہے وہ لوگوں نے قبضے میں کی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے 1 مین کمیشن بنایا. ابھی جو ریسنٹ رپورٹ لاسٹ ایئر پیش ہوئی تھی 29 بلین کی اراضی انہوں نے 1 سال میں ریکور کر لی. اس پر کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا شعبہ جو سرکاری خریداری ہو رہی ہے, پاکستان میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بتا رہی ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہے سرکاری خریداریوں میں ہو رہی ہے, اور یہ خریداریاں پچھلے سال کے مقابلے پچھلے سال جو ہے 6 کھرب سے زیادہ کی کرپشن ہوئی ہے سرکاری خریداریوں. اس پر نیب نے کوئی کارروائی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جن کی نشاندہی کرتی ہے, اس پر کیا ایکشن جو ہے کوئی کبھی جو ہے؟ چلیں بڑا اچھی آپ نے بات کر دی. ایویکیو جو پراپرٹیز ہیں یہ آلریڈی ہمارا ٹارگٹ کا ایک پورشن ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں, اور ہم پورے پاکستان کے ایویکیو کیسز کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, ناٹ ایکس پرپز, کیونکہ یہ بہت بڑا اسکیم ہے. بالکل آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور اس میں جو ہوش شبہ انکشافات آئیں گے کسی مناسب وقت پہ وہ آپ سے ہم شیئر کریں گے. ابھی ہم آپ سے صرف اتنا بتا دیں, اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے, ناٹ آن دی ریکویسٹ آف کہ ہمیں کوئی کسی طرف سے آئی ہے یا کمپلینٹ آئی ہے. یہ چیئرمین صاحب نے اپنے اختیارات کے تحت سو موٹو نوٹس لیا جو ان کو پاور ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی اس کے بعد ریفارمز کے حوالے سے بھی اس میں بہت چیزیں سامنے آئیں گی. دوسرا جو آپ نے فرمایا پروکیورمنٹ کا, پروکیورمنٹ بھی ہمارا نیکسٹ سبجیکٹ ہے. میں نے کہا نا ہمارے 3 پورشن ہیں, اویئرنیس, پریونشن اینڈ انفورسمنٹ. پروکیورمنٹ کے حوالے سے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس نے خود بھی بہت اقدامات اٹھائے ہیں. ای پیڈ سسٹم آ گیا ہے, الیکٹرانک اب ساری بڈنگ ہو رہی ہے, ایوری ون کین جسٹ آن اے کلک کین سی واٹ از بینگ. تو وہ چیزیں کافی انہوں نے جو کرپشن کی وجوہات بن رہی تھی اس کو ریموو کیا ہے. ہماری نظر ادھر ہے, لیکن دیکھیے جب نیب کسی پروکیورمنٹ میں ہاتھ ڈالتی ہے اس کے نقصانات بعض بڑے ایڈورس ایفیکٹس بھی آتے ہیں, کیونکہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے, پرانی بات ہے, میں آج کی بات نہیں کر رہا, ہم تو بڑے احتیاط سے چل رہے ہیں, کہ ایک کیس میں ہم نے ہاتھ ڈالا 100 ملین کا سپوز وہ کیس تھا, نیب کی وجہ سے پروجیکٹ رک گیا جب ہاتھ ڈالا, اور الٹیمیٹلی وہ کیس کلیئر ہوا, لیکن جب تک کلیئر ہوا اس وقت اس کی کاسٹ 100 ملین سے 550 ملین پہنچ گئی تھی. وہ 100 ملین ہم نے ریکور کر لیا تھا, مگر ویسے ادروائز وہ مسئلہ 550 ملین پہنچ گئی, وہ ہم نے ریکور کر لیا. تو ہمیں ان چیزوں کو بڑا بیلنس ہو کے دینا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کی ترقی رکے, تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا سر, بالکل ہمارے ٹارگٹ میں اس میں ہمارے کام شروع ہو چکے ہیں. سر یہ سر کے سوال جواب کے کنٹینیوشن میں سر نے جو جواب دیا ہے, آپ کو بتاتے چلیں کہ 2026 کا جو سیکٹورل پرائرٹیز میں ETPB, ایگریکلچر کا محکمہ, ریلویز, اوقاف, یہ ٹارگٹ پہ ہیں. اب ان کا پورا اسٹاک ٹیکنگ ہونا شروع ہو رہی ہے. ان کے ایسٹس پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ویسٹ کرتے ہیں ان اداروں کے ساتھ, اس کی اسٹاک ٹیکنگ شروع ہو گئی ہے.
تو 26 کی جو انشاءاللہ بشرط زندگی 27 میں جب آپ کے سامنے بیٹھیں گے تو یہ جو ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ان اداروں کی پروگرس رکھیں گے سامنے کیا ریکور کیا. جی میرا نام طارق شمیر ہے ایم یو سے. میں 97 سے تقریباً نیب کو کور کر رہا ہوں اور نیب کا ایک زمانے میں بڑا ٹیلنٹ ہوتا تھا اور ایک زمانے میں سیاسی مقاصد کے لیے بھی بہت استعمال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کبھی پاناما کے نام پہ, کبھی گھڑی کے نام پہ ہوتا ہے. کبھی ہوتا تھا کہ وزیر کہتے تھے یہ فلاں بندہ کل پکڑا جائے گا, آج پکڑا جائے گا, وہ ہو جاتا تھا. اس وقت جو نیب ہے میں دیکھتا ہوں میڈیا میں بھی کہ اس طرح کی کوئی نیوز نہیں آتی, نہ کوئی وفاقی وزیر دعویٰ کرتا ہے کہ کل ہمارا کوئی سیاسی مخالف نیب اس کو پکڑنے والی نیب اپنی تسلی کرتی ہے. میرا سوال ہے کہ کوستان اسکینڈل کے حوالے سے اس میں کون کون سے سیاسی عناصر تھے, ان کی نشاندہی اس بریفنگ میں مجھے نظر نہیں آئی. کلرک سی آ گئی, ڈرائیور کی آ گئی, ڈرائیور کی آ گئی. ان کا تذکرہ عوام جاننا چاہتی ہے کہ ان کے متعلق عدالتوں میں معاملات گئے ہیں, کب تک فیصلہ ہو جائے گا احتساب عدالتوں سے, اس حوالے سے مجھے. دیکھیے کوہستان کا کیس ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے. ابھی ہم ود ریگارڈ ٹو ایکیوزڈ اس نتیجے میں نہیں پہنچے کون کون لوگ اب یہ لوگ آ رہے ہیں. میں نے کہا نا ایک بہت چھوٹے لیول سے سٹارٹ ہوا, کلرک لیول سے, اور وہ اس کے بعد اس میں سارے اکاؤنٹس افسر وغیرہ جو بھی ریلیونٹ لوگ تھے گورنمنٹ آفس آئیڈینٹیفائی ہمیں ہو گئے ہیں. یہ پیسے مختلف جگہوں پہ گئے ہیں. ابھی میں کوئی آپ کو بیکاز آف کانفیڈینشیلٹی اور سیکریسی آف انویسٹیگیشن میں آپ کو نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا, لیکن یہ سمجھیے کہ ہر کرائم کے پیچھے بڑا آدمی ہوتا ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم کہ اتنے بڑے کرائم کے پیچھے کوئی بڑا آدمی نہ ہو. 40 ارب روپے کی رقم بہت بڑی رقم ہوتی ہے چھوٹے سے کوہستان جیسے شہر سے. تو جب وہ انفارمیشن ہمارے پاس آ جائے گی, میں نے کہا نا اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ ہم ایک دم سے نام کھول دیتے اور خبریں چل جاتی, اس کے بعد جس تکلیف سے وہ لوگ گزرتے اور بعد میں ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ بے گناہ ہے. تو ہم کیوں نہ اس وقت ان چیزوں کو ڈسکلوز کریں جب ہم بھی اس یقین کی پوزیشن میں ہوں کہ ہمارے پاس ایویڈنس آ گئی ہے, اور اب ہم اسٹرانگ طریقے سے اس کو پھر لے کے چلیں گے اور کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے. تو کوہستان کا کیس ابھی کورٹ میں نہیں گیا, ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے. تقریباً کوئی 20-25 میں لوگ اریسٹڈ ہیں. ابھی ریسنٹلی صرف ایک بندے سے جو پلی بارگین ہوئی ہے وہ 4 ارب روپے کی ہوئی ہے, 5 ارب کے اس کے بینک میں موجود تھا, وہ ہوئی ہے, وہ ہم نے ریکور کر لیے ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ تمام گاڑیاں اس نے ملزم نے ہمیں کورٹ میں کہہ دیا یہ گورنمنٹ کو دے دیں تاکہ یہ گاڑیاں جن کو متاثر نہ ہو. تو یہ بہت جلدی یہ اسٹوری بھی اپنی اینڈ کو پہنچنے والی ہے, وہ وہاں سے پورا شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر دنیا ٹی وی سے یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے بڑا سوئفٹلی اور ڈسکریٹلی ٹرانسفر تو ہو جاتا ہے, آپ کے موبائل میں بھی آپ لے جائیں گے وہ کوڈ, تو بے شک اس کے ساتھ لے جائیں اور لاکھوں روپیہ لے جائیں گے, مگر الٹیمیٹلی یہ کرپٹو بھی جا کے کہیں نہ کہیں اموویبل یا موویبل ایسٹ میں کنورٹ ہوتا ہے. یہ ملزم نے اس کو بینیفٹ لینا نا, اس نے اس کا انجوائے کرنا ہے اس کو, یا وہ کرے گا پراپرٹی کی صورت میں یا وہ کرے گا موویبل پراپرٹی کی صورت میں, دو صورتیں اموویبل اور موویبل. تو الٹیمیٹلی جو جرم ہے اس کا ٹریک جو ہے وہ کرپٹو سے چھپ نہیں سکتا. اس کی ٹریکنگ البتہ یہ یونیک فنومینا ہے, نیا فنومینا ہے, ایک کمپلیکس سچویشن ہے, اس کی کیپیسٹی ہم بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں اپنے یہاں, ٹھیک ہے. تو اس پروسیس میں اور یو اے ای سے انشاءاللہ میں ویسے ہوپ فل ہوں کہ اچھی خبریں آئیں گی جلدی انشاءاللہ. بات گولڈ ٹی وی سے آئی ایم ایف کا قرض اتارنے کی بات ہوئی تھی نیب سے, لیکن آئی ایم ایف نے تو کہا پچھلے 2 سالوں میں 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. تو نیب نے کیا اس سے کوئی آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ کہاں انہوں نے نشاندہی کی؟ دوسرا یہ کہ انہوں نے جو آپ نے کھربوں روپے کی ریکوریز بتائی ہیں, آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے سرکاری اکاؤنٹس میں بھی ریفلیکٹ ہوتی کی نظر نہیں آ رہی. تو وہ کیا خفیہ اکاؤنٹس کے اندر نیب نے ٹرانسفر کی ہے. دوسرا سوال سر اچھا جس کی یہ کہ نیب کا جو اپنا قانون ہے اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے, تو وہ کتنا آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے, کون سی شکیاں آپ کو تنگ کر رہی ہیں؟ ان کو سنا تھا کہ کوئی رپورٹ بھی آپ تیار کر رہی ہیں تجاویز اپنی گورنمنٹ کو کہ یہ امینڈمنٹس ہمارے نیب کے قانون میں کی جائیں. اور آخری چھوٹا سا سوال ذرا تفنن لے لیں کہ جس بلڈنگ میں ابھی ہم سب بیٹھے ہیں اس کی تعمیر کی کرپشن کی انکوائری بھی ہو رہی تھی, اس کا کیا بنا؟ اچھا سیکنڈ لاسٹ سے اسٹارٹ کروں گا, آخری کو بھی میں نہیں کر سکتا کہ مجھے پتہ ہی تھا اس حوالے سے, اور اس کو مجھے دیکھنا پڑے گا. ترامیم دیکھیں, پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے, پارلیمنٹ ہیز اے رائٹ ٹو میک امینڈمنٹس, اور پارلیمنٹ نے امینڈمنٹس کی. جب امینڈمنٹس ہوئی تو ہمیں لگا واقعی میں شاید ہمارے کام میں رکاوٹ پڑی, لیکن جب ہم نے دیکھا, ہم نے سارے بیٹھے آپس میں, ہم نے نیب کے لاء کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں تو پتہ لگا ہمارا تو کام جو ہے وہ میگا کرپشن کیسز کو ڈیل کرنا ہے. اور میگا کرپشن ڈزنٹ مین کہ 1 لاکھ روپے کا بندہ آپ نے پکڑ کے اندر کر دیا. تو ہمارے کام میں کوئی رکاوٹ اس انداز سے نہیں آئی کہ ہم جو کرنا چاہتے وہ رک گیا, اور صرف یہ کیسز جو تھریش ہولڈ سے نکلے وہ دوسری عدالتوں میں چلے گئے. اور شاید یہ ایک
ब्लेसिंग थी कि जिससे हमें ये मौका मिला इतने बड़े बड़े केसेस में हाथ डालने का और हम एक बड़े काम में कामयाब हो गए। तो तरामीम होती रहती हैं, हम जो मुनासिब समझेंगे, कभी अगर हमसे पूछा तो जो हमारी तजावीज़ है ज़रूर देंगे। दूसरी बात, IMF ने कहा कि इतनी बड़ी जो करप्शन हुई है, देखिए पाकिस्तान में करप्शन को तफ्तीश करने के 3 इदारे हैं, एक नैब है, एक FIA है, एक प्रोविंशियल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है। अगर आप मैं अपने इदारे का जवाब दूँ, जो मेरे डोमेन में केसेस आते हैं उनका जवाब दूँ। आपने भी फिगर्स देखे, कंप्लेन के सिर्फ फिगर्स आपने देखे कि हमारी रिफॉर्म से कितना हुआ। तो अगर आप मेगा करप्शन के केसेस की बात करें जो हमारे डोमेन में आते हैं, तो हमें जब पिछले साल से हम लेके आगे चलते हैं, हमें लगता है कुछ बेहतरी आ रही है। मैंने ये नहीं कहा बहुत बेहतरी आई है, मैंने कुछ बेहतरी आ रही है। और अवेयरनेस में जिस तरह हम चल रहे हैं और जो हमारी टेक्निक्स एंड टूल अडॉप्ट कर रहे हैं हम, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आगे चल के सामने आएंगी। तो बाकी वो तो एज ए होल बात कर रहे हैं करप्शन की, उसमें पता नहीं, अब वो IMF की रिपोर्ट भी फिगर तो दे दिया, वो फिगर गैदर कहाँ से किया, फैक्ट्स क्या थे उनके पास, ये एक सवाल रहेगा जो हमने भी कई दफ़ा पूछने की कोशिश की बरल। और फाइनली जब रिकवरी की बात करते हैं, देखिए रिकवरी जिस तरह औलख साहब ने आपको बता दिया, जब हम रिकवरी की बात करते हैं इसमें एसेट्स हैं, जो लैंड भी शामिल है, इसमें प्लॉट्स हैं, इसमें हाउसेज हैं, इसमें प्लाजाज हैं, इसमें कैश है। अब जब हम उनकी बात करते हैं एसेट्स की, तो उनकी जो वैल्यू डिक्लेयर की है इनके इदारों ने खुद डिक्लेयर की है, मैंने डिक्लेयर नहीं की। मैंने नहीं कहा ये पेंसिल 100 रुपये की है, जिस इदारे को मैंने रिकवर करके दी उसने मुझे इन राइटिंग में कहा ये पेंसिल जो आपने हमें दी है ये हमारी 100 रुपये की पेंसिल है। तो वो सारे का सारा या तो गवर्नमेंट के पास गया है इन शेप ऑफ प्रॉपर्टीज़ और इन शेप ऑफ लैंड, और अगर पैसा है तब भी गवर्नमेंट के पास गया है, जो चीटिंग का पैसा है वो आवाम के पास गया है। तो इस तरीके से इस पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन ही है, और इससे मैटर ऑफ रिकॉर्ड जिन इदारों का है, आप अभी कभी आइएगा हम आपको तफसील और भी दे देंगे, यू कैन फाइंड इट। सर एक तो आपने हमेशा से ये बताया उनको सदर बनने के बाद इम्यूनिटी मिल गई थी, और अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गई है, तो अब वो उनको इम्यूनिटी फॉर लाइफ है। तो क्या अब नैब उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हमेशा के लिए खत्म कर देगा, और इन तमाम केसेस का फ्यूचर क्या होगा? और लास्ट सर ये कि जाली बैंक अकाउंट्स जो आपने फाइल किए थे उसमें सिंध गवर्नमेंट के और बहुत से सियासी ज़ुमा भी उसमें मुलविस पाए गए थे, उन केसेस का फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि अमेंडमेंट्स में उनमें से मेजर केसेस जो हैं उनको नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिया गया। देखिए मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, हम किसी स्पेसिफिक केस पे या जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है या अंडर इन्वेस्टिगेशन पे बात नहीं करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, हमने अपनी परफॉर्मेंस हाईलाइट की आपको कि नैब के बारे में तासुर क्या था, और नैब ने अपने एक्शन से आज आपको जस्टिफाई किया कि नैब काम करना शुरू कर दिए। आप दुनिया में अगर आप स्टडी करें वर्ल्ड को, तो जितने मेगा करप्शन केसेस हैं जो ये बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जो कहते हैं कि हम करते हैं, आप अगर कभी देखिएगा ये भी सालों लेते हैं, 5-5-10 साल की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि ये वाइट कॉलर क्राइम है। इसको वाइट कॉलर क्राइम क्यों कहते हैं? कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर फिर रहे होते हैं, अंदर कुछ नहीं आता, तो नैब को उनके गिरबानों के अंदर घुसना पड़ता है, किसी भी तफ्तीशी एजेंसी को। और अब घुसने के लिए जो क्राइम करता है ना करप्शन का, सर वो लीस्ट एविडेंस छोड़ता है, वो कभी बराह रास्त बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, कभी चेक के थ्रू पेमेंट नहीं करेगा, उसकी अपनी डिवाइसेस होती हैं। तो मुझे उस तक पहुंचने के लिए पहले उस सोच तक पहुंचना पड़ता है जो उसके दिमाग में है, और उस सोच से फिर आगे चलना पड़ता है, और जूं मैं आगे चल रहा होता हूं वो भी उतना ही आगे चल रहा होता है। तो ये जो आप कह रहे हैं इतने मैटर पेंडिंग है, ये हो सकता है अगले साल 2 साल मजीद पेंडिंग रहे अभी, क्योंकि हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने जब कोर्ट में केस लेके जाना है, मैंने कोर्ट से कन्विक्शन सीख करनी है। कन्विक्शन सीख तब होगी जब मेरी एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन है क्वालिटी बेस्ड होगी। कोर्ट तो कहेगी एविडेंस दिखाएं, कोर्ट मेरी बात नहीं मानेगी, मैं कह दूं करप्शन, कहेगी एविडेंस दिखाएं। तो इसलिए ये मैटर को प्रोलॉन्ग होना इट्स नॉट एबनॉर्मल थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ऐसे केसेस मैं बताता चलूँ, ऐसे केसेस जो आपने कहा कि अमेंडमेंट की वजह से बंद, कोई केस नहीं हुआ। वो केसेस अमेंडमेंट के बाद जिस नए अदारे के मैंडेट में आ रहे हैं हमने उनको भिजवा दिए, हमने बंद नहीं किया कोई भी केस। ये भी आप अपने सामने रखें बात। वो FIA को चला गया है, वो एंटी करप्शन को चला गया है, कानून के ताबे चला गया, बंद नहीं हुई। सर ये करेगा, मेरा नाम सुनील इकबाल भट्टी है, डायरेक्टर नॉर्थ न्यूज़। आपने 3 सालों के दौरान का सिलसिला बड़ी मसक कार्रवाई की, अपने SOPs की आपने चेंज की। उन्हीं SOPs के मुताबिक आप कोई अननोन कंप्लेंट्स को आप कंप्लेनेंट दस्तखत के सामने नहीं, उसको डिटेल नहीं करते। आपके डाटा के मुताबिक
جو 8 سے 8% کرپشن جو کمپلینٹس ہیں بڑھ گئی ہیں. کیونکہ ہم کو ویریفائی بھی کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر یہ جھوٹی میں نے کوئی شکایت درج کی تو مثلا کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کے اسسمنٹ کے مطابق جو شکایات میں 7 سے 8% اضافہ ہوا ہے, یہ کیا سوسائٹی میں کرپشن کی شرح بڑھ گئی ہے, اس وجہ سے زیادہ شکایت آئی ہے؟ حالانکہ آپ نے بڑے ٹائٹ کیا اپنے اپنا سارا جو آپ کا ایک کرائٹیریا تھا. اس کے ساتھ آج کل نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے. چیئرمین نیب جنہوں نے کہا جا رہا ہے کہ بڑا اسٹینڈنگ انہوں نے پرفارم کی ہے, ان کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے نیب آرڈیننس میں ترمیم کے ذریعے سے. اس کے ساتھ کیا آپ واقعی ضرورت محسوس کرتے ہیں جو کرپشن کی کیسز کی جو بینچ مارک تھا 50 کروڑ کا کیس ہوگا تو آپ اس کو نیب ڈیٹیل کرے گا, کیا اس کو کم ہونا چاہیے اور کتنی مالک ہوں جو آپ کے اسسمنٹ کے مطابق آپ کے مارکیٹ بھی بڑی آپ کی آبزرویشن ہے جو چھوٹے کیسز ہیں 20 کروڑ کا 30 کروڑ کا وہ بھی نیب کے پرویو میں آنا چاہیے؟ پہلے سوال آپ کا انالیسز ہے, اس کا مطلب آپ الرٹ تھے اور دیکھ رہے تھے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لوگوں کا کانفیڈنس نیب پہ بڑھا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کمپلینٹس کی تعداد بڑھنے کی میجر ریزن کیا ہوئی ہے کہ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں چیٹنگ پبلک ایٹ لارج, پبلک سیکٹر نہیں, چیٹنگ پبلک ایٹ لارج خاص طور پہ ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے لوگوں کا کانفیڈنس نیب پہ بڑھا جب ہم نے ریکوریز کی ہیں. پچھلے 2024 میں بھی ہم نے بہت بڑا اماؤنٹ ڈسبرس کیا لوگوں کو اور وتھ پروفٹ کیا ہے. اس سال جو 25 کا کلوز ہوا ہے اس میں آپ کے سامنے میں نے یہ بالکل یہ ایکوریٹ فگرز ہیں اور یہ روپیہ اس میں کاؤنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے خزانے میں آیا اور ہم نے یہاں سے لوگوں کو ڈسبرس کیا ہے. تو لہٰذا یہ لوگوں کا کانفیڈنس تھا اور زیادہ تعداد جو بڑی ہے کمپلینٹ کی وہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کے کیسز میں ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ ہم پریونشن رجیم میں جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو ہم نے انگیج کر لیا تاکہ یہ ہاؤسنگ سیکٹر کا جو اسکیمز ہیں ان کو روکا جائے کسی طریقے سے. اس میں ہم لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, پشاور میں مکمل طور پہ انوالو ہو گئے ہیں ان ریگولیٹرز کے ساتھ. اور کوشش ہے کہ ان کو جگایا بھی جائے اور ان کے رولز اور لاز کو بہتر کیا جائے تاکہ یہ اسکیمز کم ہوں. اس کی وجہ سے یہ کمپلینٹس کی تعداد بڑھی ہے. لوگوں کا کانفیڈنس چیٹنگ پبلک ایٹ لارج میں نیب پہ بڑھ گیا کیونکہ اور کوئی ادارہ اس کیپیبل بھی نہیں ہے, اس کے لا میں ایسی پروویژن نہیں ہے کہ وہ ریکوریز کر سکے. ابھی ہم ایک اور پروجیکٹ ایک اور آئیڈیا پہ کام کر رہے ہیں جو بہت جلدی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اپروو ہو جائے گا. ہیلپ لائن ہم بنا رہے ہیں نیب کی 24 آورز ان پرٹیکولر کیسز میں جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے لیے. آپ ایک ٹیلی فون کال کریں گے, آپ پوچھیں گے ہم سے جی فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں, پلاٹ لینا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن دی جائے. یا تو امیجیٹلی یا ایک ود ان سرٹن ٹائم 7 days جو بھی کر لیں اس کے اندر نیب کی طرف سے آپ کو پراپر انفارمیشن دی جائے گی کہ واقعی میں سوسائٹی ٹھیک ہے, اس کا NOC ہے نہیں ہے, ساری باتیں. نمبر 2, نیب کی ویب سائٹ پہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو پاکستان کی تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو اپروو سائٹ پلان ہیں, اپروو مین جو ریگولیٹر نے کی ہیں جس پہ اسٹیمپ اوریجنل لگی ہوگی, وہ نیب کی ویب سائٹ پہ آپ کو اویلیبل ہوں گے. اور ہم ریگولیٹر کو ڈیولپر کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جب آپ لانچ کریں تو آپ جو اپروو سائٹ پلان ہے اس کو ڈسپلے کریں گے تاکہ جو بندہ خریدنے جا رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ یہ لینڈ کہاں پہ ہے, اس میں پلاٹ کہاں پہ ہے, یہ ساری چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں. تو ہماری بہت ساری ڈائمینشن ہے. باقی امینڈمنٹ کی بات کی میں نے کہا نا, یہ پارلیمنٹ کا سپریم ادارہ ہے. پارلیمنٹ کو جب لگا نہیں, دیکھیے ہمیں تو سمپل پتہ ہے, ہم جج ہیں ہائی کورٹ کے, میرے ساتھ بھی شاہ صاحب بیٹھے ہیں کہ نو باڈی کین بی وائزر دین دی لیجسلیٹرز. تو جو لوگ امینڈمنٹ لے کے آئے وہ بہت وائزر لوگ تھے, جو تبدیل کریں گے وہ وائزر ہے. تو ہم ایک ادارہ ہے, ہمیں اس قانون کے تحت چلنا ہے جو قانون بنے گا. تاکہ جو لاکھوں کی تعداد میں فیکٹریز ہیں ان کو جلد از جلد ان کی لوٹی ہوئی رقوم واپس کی جا سکیں, بجائے اس کے کہ ہم عدالتی کارروائی میں پڑ جائیں اور وہ اتنا لمبا پروسیس ہو جائے کہ شاید وہ فیکٹری جو اس کا پوتا جو ہے وہ ریئلائز کرے اپنے اماؤنٹ کو جو کہ اس کے دادا کے ہاتھ لٹ گئی تھی. اسی طرح کانسیکوینشل گینز میں ہم نے اس میں یہ سیٹلمنٹ میں ہم نے یہ بھی رکھا کہ جو متاثرین ہیں ان کو پروفٹ کے ساتھ رقوم واپس کی جائیں. اور ہمارے پاس ایسے کیسز بہت زیادہ ہیں جس میں ہم نے اگر کسی کا 1 روپیہ چوری ہوا تھا تو اس کو 2 روپے واپس کیے ود پروفٹ کیے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا آگے. اسی طرح ہم نے میکانزم اس میں ریفارمز میں یہ بھی آن لائن ڈسبرسمنٹ شروع کر دی ہے. جو افیکٹس کی تعداد ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گئی تھی تو 2025 میں 1 لاکھ سے اوپر ہمارے پاس افیکٹس ہیں جن کو ہم نے ڈسبرسمنٹ کیا ہے. ابھی ہم نے یہ میکانزم کر دیا کہ ان کے اکاؤنٹس میں آن لائن ہیڈ کوارٹر سے سنگل کلک سے پیسے جو ہیں وہ کریڈٹ ہو رہے ہیں, ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ایک دفعہ کلیم دینے آئیں گے اپنا, بس جب ریکوری ہو جائے گی تو ہم نے آن لائن میکانزم اپنا ایوالو کر لیا. اسی طرح ہم نے ریگولیٹرز کے ساتھ بہت زیادہ کام شروع کر دیا ہے. یعنی اگر پنڈی کو لیں تو RDA ہے, لاہور کو لیں تو LDA ہے یا روڈا ہے. اسی طرح جو باقی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو دیکھتی ہیں, اسی طرح SCCP ہے جو انویسٹمنٹ اسکیمز کو دیکھتی ہے. ان کے ساتھ بھی ہم نے سسٹم کے اندر جو لکوناز ہیں, جو لیپسز ہیں, ان کی ریفارمز پرپوز بھی کر دی ہیں
روڈا کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ امپلیمنٹ بھی ہو گئی ہیں. روڈا میں فائل سسٹم نیب کی انٹرونشن کے بعد کہ وداؤٹ پلاٹ نمبر فائلیں ایشو کر دی جاتی تھی سمپلی آن اے سمپل پلین پیپر بائی دا ڈیولپر, وہ ختم ہو گیا. تو یہ نیب کی ہی انٹرونشن تھی جس پہ انہوں نے یہ ریفارم کی اپنے میکینزم میں. اسی طرح جو ہمارا تیسرا میجر سیکٹر تھا وہ منی لانڈرنگ کے کیسز تھے. یہ ایک نیا فنومینا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ اب سرفیس ہو رہا ہے. پچھلے 2 سال سے اس میں بہت زیادہ بڑھوتری آئی ہے. ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم نے اس کو فوکس کر لیا اور اس پہ بھی ہم نے جو کارروائی کی ہے وہ میں آگے آپ کو دکھاؤں گا. اس میں ہم نے بہت بڑے ایسٹس, بڑے قیمتی ایسٹس کو فریز بھی کیا ہے, سیز بھی کیا ہے, اریسٹ کیے ہیں بہت بڑے, اور اس میں ریکوری کے حوالے سے بھی ہم نے چیزوں کو انشور کیا, وہ بھی آپ کو آگے دکھاؤں گا. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے یہ کراس بارڈر کرائم ہے. اس میں میکسیمم چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں جو اس کا پیٹرن ہے اس کرائم کا, وہ یہ ہے کہ کرائم پاکستان میں ہوتا ہے مگر الٹیمیٹلی یہ پیسہ لینڈ ہو رہا ہے جا کے باہر کی کراس بارڈر باہر کے ملکوں میں, وہاں پہ انویسٹ ہو رہا ہے, یہاں پہ نہیں. تو لہٰذا اس امر کی بڑی ضرورت تھی کہ ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ جو ہماری طرح کی ہیں بائی لیٹرل ایگریمنٹس میں بھی انٹر ہوں, اور جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں جیسے انٹرپول ہے, جیسے اس قسم کے اور ادارے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم اپنا خاص ایک روابط اور اپنے تعلق جو ہے وہ جوڑیں, تاکہ جو جتنے بھی ہمارے یہاں پہ کیسز میں اسٹولن ایسٹس بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم تیزی سے واپس لا سکیں, ان کو ریلائز کر سکیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب بیرون ملک میں جو دیگر ممالک کی نیب ہے یا ان کے جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا 1-to-1 لیزون ہو. تو اس سلسلے میں ہم نے جو دیگر ممالک کی نیبز ہیں اس میں سے کچھ ایک میں نے آپ کے سامنے یہ لکھ دی ہیں, ان کے ساتھ براہ راست ہم نے MOU سائن کر لی ہیں. یہ پچھلے 1 سال میں یہ جو 2025 کا ہے یہ وہ سارے ہمارے 1-to-1 MOU سائن ہو گئے ہیں, جس میں اب ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ کر رہے ہیں. اپنی انفارمیشن اداروں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں دے رہے ہیں, اور جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہے کسی پراپرٹی کو فریز کرنے کی, سیز کرنے کی, وہ بھی ہم ان کے ذریعے ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں. جس میں یہ ملیشیا کی اینٹی کرپشن ایجنسی ہے, اسی طرح سعودی عربیہ کی مزاحہ ہے, اور باقی میں نے یہ آپ کے سامنے یہ آپ کو مل جائیں گی. اسی طرح جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں یہ تو ہے پچھلے والے جو میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ کنٹری ٹو کنٹری نیب ٹو نیب ہے, یعنی ان کی نیب اور ہماری نیب آپس میں ہم نے بائی لیٹرل ٹرمز پہ کی ہیں. یہ ہمارے ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں جو ہم نے کیے ہیں مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ, جس میں انٹرپول آپ کے سامنے آ رہی ہے, گلوبل آپریشنل نیٹ ورک آ رہا ہے, ایسٹ ریکوری انٹر ایجنسی نیٹ ورک ہے, اور اسی طرح کی کچھ کانفرنسز بھی ہم نے ان کے ساتھ بھی ہم نے بڑے معاہدے کر لیے ہیں اپنے. یہ وہ چند ایک پکٹوریل ویو ہے جو ہم نے MOU سائن کیے ہیں بائی لیٹرل اینڈ ملٹی لیٹرل. یہ ملیشیا کے ساتھ ہے, یہ نائجیریا کے ساتھ ہے, یہ انٹرپول کے پریزیڈنٹ ہیں جن کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی اور ان کے ساتھ بھی ہم نے معاملات طے کیے ہیں. یہ اب میں آپ کے سامنے یہ جو ہم نے سارے پیچھے سیکٹورل پرائرٹیز ہیں, جو ریفارمز ہیں, ان کا پریکٹیکلی 2025 میں ہمارے نیب کے آپریشنس پہ اور نیب کی ریکوریز اور اچیومنٹس کے حوالے سے کیا امپیکٹ آیا, اب میں آپ کے سامنے وہ رکھنے جا رہا ہوں. چند ایک سلائڈز آگے جو ہیں وہ آپ کو دکھا دوں گا اور اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے. 2025 میں نیب نے جو ریکوریز کی ہیں جنوری سے دسمبر تک, اس کا ٹوٹل کوانٹم جو ہے وہ 6.213 ٹریلین ہے, جو کہ $, میں اگر 280 روپیز کے حوالے سے اس کو کنورٹ کیا جائے تو یہ 22.19 بلین بنتا ہے. اب یہ اتنی بڑی فگر ہے کہ آپ ضرور پوچھیں گے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, تو میں وہ آپ کو اب دکھاتا ہوں آگے کہ یہ ریکوریز کس صورت میں اور کیا ہے. یہ ان ریکوریز کا بریک اپ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور اس کی کیٹیگری بھی بتا رہا ہوں کہ یہ ریکوریز کس مد میں ہوئی ہیں. تو آپ کے سامنے یہ میں نے 2.98 ملین ایکر اسٹیٹ کا ایسٹ ہے جو 4 پروونسز کے اندر نیب نے 2025 میں انٹروین کر کے ٹریک کیا, لوکیٹ کیا. اس سے پہلے یہ بھولا ہوا سیکٹر تھا, اس سے پہلے یہ ایسٹس جو نیب نے انرتھ کیے ہیں, آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, یہ ہماری ریگولیٹری باڈیز کو اور پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں پتہ تھے. یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے ریونیو ریکارڈ کے اندر اور متعلقہ اداروں کے ریکارڈ کے اندر ان کو دوبارہ سے انٹر کروایا, ان لینڈز کی ریٹریول کروائی ہے. اگر وہ فارسٹ لینڈ تھا تو کسی کے پوزیشن میں تھا, وہ سندھ میں لوکیٹ کرتا تھا جو لاکھوں کی تعداد میں تھا, اس کو واپس کروایا ہے. اور ریونیو ریکارڈ میں اور فارسٹ کے محکمے کے ریکارڈ میں ان کو دوبارہ انکارپوریٹ کروایا ہے, اور پلس ان کا پوزیشن ان کو واپس دلوایا ہے. یہ اہم بات ہے, اس کا پوزیشن ان کو واپس دلوایا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے جس میں یہ میں نے یہ فارسٹ لینڈ ہے, یہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے دے دیتا ہوں پروونس وائز بھی. اسی طرح جو بورڈ آف ریونیو ہے یعنی ریونیو ڈپارٹمنٹ, اس کا جو لینڈ تھا وہ ایکرز میں نے آپ کے سامنے دے دیا ہے, جو نیب نے اپنے
ایکشن کے بعد آئیڈینٹیفائی کیا اور ریکور کیا. اسی طرح اسلام آباد کا لینڈ آپ کے سامنے رکھ دیا کیونکہ آپ یہاں سے بلونگ کرتے ہیں. تو گولڈا E11 کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. 51 کنال پریشس لینڈ ہے جو کہ ہارٹ آف دا سٹی ہے. یہ نیب نے یہ پچھلے 20 سال سے CDA کے اختیار سے باہر چلا گیا ہوا تھا. یہ لینڈ ان کے پاس ان سے مس اپروپریٹ ہو گیا تھا سم ہاؤ جن ملزمان کے ذریعے. تو اس میں بھی یہ لینڈ CDA کو واپس دلوایا گیا جس کی ورتھ اس وقت ہم نے یہ پچھلے سال کی ورتھ لگائی ہے 29 بلین ہے. یہ کنزرویٹو ویلیو ہے, اس کی ویلیو اس سے زیادہ ہوگی اوبیسلی. اسی طرح کوہستان اسکیم آپ نے سنا ہوگا KP میں بہت بڑا اسکیم تھا جو اسٹیٹ ٹریجری سے 36 بلین کا فراڈ کیا گیا ہے. فراڈولنٹ وڈرالس کی گئی ہیں اسٹیٹ ٹریجری سے. اس میں سے 26.4 بلین اسٹیٹ میں ہم نے ان دی فارم آف کیش اینڈ اموویبل ایسٹس ریکور کر لیے. موویبل ایسٹس بھی ہیں اس میں اور اموویبل ایسٹس بھی ہیں. تو یہ وہ پرفارمنس ہے جو نیب کی ریفارمز اور سیکٹورل پرائرٹیز کے بعد جب ہم نے فوکس کیا تو چیزیں نکلی ہیں. ان کی ڈیٹیلز آگے آپ کو فردر دکھا دیتا ہوں. یہ وہی جو اسٹیٹ لینڈز نیب نے ریکور کیے ہیں. اس میں بڑا انٹرسٹنگ فیچر ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. بہت انٹرسٹنگ فیچر ہے یہ. اسی میں سندھ کی اگر آپ کو مثال دوں تو 19 لاکھ ایکڑ جنگلات کی فیچر جانے پچھانے ہیں ہمارے الحمدللہ. پہلے بھی عرض صرف اتنی ہے کہ تقریباً 2 سال کے بعد ہم باضابطہ کوئی آج میڈیا سے انٹریکشن ہماری ہو رہی ہے. ویسے تو چیئرمین صاحب نے ایک پیچھے ڈسکشن ٹاکنگ پوائنٹس کیے تھے, کوئی ڈسکشن کی تھی, لیکن وہ اوور آل پرفارمنس کے حوالے سے نہیں تھی. تو یہ کئی دفعہ سوال ہم سے اٹھا کہ نیب میڈیا پہ نہیں آتا. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم میڈیا پہ اس وقت آئیں گے جب ہمارے ایکشنز ایسے ہوں گے جو آپ کے سامنے رکھے جائیں اور ایکشنز خود بولیں کہ نیب نے کیا کام کیا ہے. 6 مارچ 2023 کو جو ہمارے موجودہ چیئرمین ہیں جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ صاحب, ان کی تعیناتی ہوئی. اس کے بعد میری اور پروسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی ہوئی. تو ہمارے سامنے جب ہم نے ذمہ داریاں نبھانی شروع کی تو چیئرمین صاحب نے یہ نوٹ کیا کہ اس وقت نیب کافی زیادہ کرٹیسزم میں تھا اور اس پہ بہت باتیں ہوتی تھیں. تو ہم نے طے کیا کہ اب ہم اس وقت ہی بات کریں گے, اس وقت ہی بولیں گے جب آپ کے سامنے ہمارا پرفارمنس آئے گی اور پرفارمنس ہمارے ایکشنز کے تھرو آپ کے سامنے آئیں گے. تو ہم نے سب سے پہلا پھر ہم نے کام کیا کہ پہلے ہم نے اپنی خامیوں کو اور کوتاہیوں کو دیکھنا شروع کیا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری پرفارمنس جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے یا خدا نہ خواستہ ہم پہ تنقید ہو رہی ہے. تنقید کو ہم برا نہیں سمجھتے, تنقید کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں کیونکہ تنقید سے آپ آگے چلنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. تو ہم نے پھر ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا, اپنی کمی کوتاہیوں کو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. اور ہمارے 3 ایریاز تھے, اویئرنیس کا, پریونشن کا اور انفورسمنٹ کا. ان تینوں ایریاز کو ہمارے چونکہ بڑی امپورٹنس حاصل ہے نیب کے قانون میں, یہ بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو شاید عام قوانین میں نہیں ہیں. تو ہم نے یہ سارے ایکشنز کرنے کے بعد, کوتاہیاں دیکھنے کے بعد پھر ہم ریفارمز کی طرف چلے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے نیب کو لے کے. سب سے پہلے ہم نے جس چیز کو نوٹ کیا وہ یہ تھا کہ نیب کے اندر جو لوگ آتے ہیں, چاہے وہ گواہ کی صورت میں آئیں, چاہے مدعی کی صورت میں آئیں, چاہے ملزم کی صورت میں آئیں, ہر شخص کی جو ایک تسکین ہے, ایک انا ہے, وہ قابل احترام ہے. اس کو مجروح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قانون بھی یہ کہتا ہے کہ ملزم بھی اگر ہے تو جب تک اس کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوتا تو وہ بے گناہ تصور ہوتا ہے. تو دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کبھی بھی کسی ملزم کو کسی انفیئر طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے پہلے جو ایک ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ تھی اس کو انشور کیا کہ ہاں جو بھی آئے اس کو عزت احترام سے ملا جائے, اس کو پورے مواقع دیے جائیں اور ایک اچھے ماحول میں اس سے بات چیت کی جائے. دوسرا پھر ہم نے یہ کیا کہ کانفیڈینشیلٹی کا جو ایک اصول تو اس کو اپنایا. بہت آسان ہوتا ہے سر کسی کے بارے میں ایک دم سے ایک خبر چلا دینا کہ یہ ملزم بن گیا ہے ایک اپلیکیشن کی بنیاد کے اوپر. اس کے بعد اس معاشرے میں جس طرح لوگ تکلیف سے گزرتے ہیں وہ واقعی میں ایک وہی بیان کر سکتے ہیں جو اس معاملے اس مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک خاص وقت تک جو شکایت ہمارے پاس آتی ہے اور جس کے خلاف آتی ہے اس کی جو شناخت ہے اس کو مخفی رکھا جائے, اور جب ہمارے پاس اتنی ایویڈنس آ جائے کہ جو قابل ذکر ہو اور جو اس کو جسٹیفائی کرتی ہو کہ آگے چلنا ہے تو پھر اس کو ہم. تو یہ چیز ہم نے اس پہ بہت سارے مزید باتیں بتائیں گی, میں مختصر سے بات کرتا ہوں آپ سے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس کیسز کس نوعیت کے ہیں. تو سب سے جو ہماری امپورٹنٹ جو نوعیت کیس تھے وہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج تھے, جو آپ کے روزانہ کے آج بھی ہماری صبح ایک چل رہی تھی پروسیڈنگز جو ہم نے ایک لوگوں میں پیسے تقسیم کیے 60 کروڑ روپے آج ایک کیس کے اندر.
تو وہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج، ہاؤسنگ سوسائٹی کے اسکیم، پونزی اسکیمز وغیرہ، ان کیسز کو ہم دیکھ تو رہے تھے، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوا کہ شاید اس کا اثر جو ہے، جو ریئل جسٹس ہے، وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچتا جو متاثرین ہیں، جن کے پیسے ڈوب چکے ہیں اور جن کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی. تو ہم نے سوچا ریئل جسٹس کیا ہونا چاہیے. تو ہمیں ان کیسز میں یہ چیز سمجھ آئی کہ ریئل جسٹس یہ ہے کہ لوگوں کی لوٹی ہوئی رقوم برآمد کر کے ان تک پہنچا دی جائیں، کیونکہ اس کے لیے اس کا سرمایہ سب کچھ وہی ہے. وہ ہمارے سامنے بھی، آپ کے سامنے سارے فکر آ جائیں گے. اسی طرح پھر ہم نے بیوروکریسی کو، بزنس مین کو ایک کانفیڈنس دیا، اور ہم نے اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیل قائم کیے. اسی طرح پارلیمنٹیرین کے لیے ہم نے پروٹوکولز طے کیے، کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے ہم تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلیں، اور خاص طور پہ بیوروکریسی، پارلیمنٹیرین یا بزنس مین کے حوالے سے، کہ پہلا موقع ان کو دیا جائے کہ وہ اگر شکایت آتی ہے تو وہ خود دیکھیں کہ ان کی کسی شخص کے بارے میں شکایت آئی ہے، تو وہ اس کو ان سے فیڈ بیک لیا جائے وہ کیا رائے رکھتے ہیں. ایک ٹائم آپ سب کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی نے کام کرنا تقریباً چھوڑ دیا تھا، کہ ایک چیز پہ چوکر تھا. تو اس اعتماد کو بحال کرنا بڑا ضروری تھا. بزنس مین کے اعتماد کو بحال کرنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ اکانومی میں بڑا اس کا ایک رول ہوتا ہے، اور اکانومی بیک بون ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. تو چیئرمین صاحب خود ہمارے تشریف لے گئے، ان سے ملاقاتیں کی، میٹنگ کی سارے لیول پہ، اور الحمدللہ آج جب ہم بیٹھے ہیں تو ہم بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ سکتے ہیں بیوروکریسی میں بھی ایک اعتماد کی فضا بحال ہوئی ہے، کاروباری لوگوں کو بڑا ایک اعتماد ملا ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں آگے معاملات کو، اور لوگوں کا نیب پہ اعتماد الحمدللہ بحال ہوا ہے، جس کی میں تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کم از کم ان لوگوں کو ضرور ٹچ کیجئے، ان لوگوں تک ضرور پہنچیے جن کے ہمارے پاس معاملات تھے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کے، اور ان سے پوچھے کیا وہ ہمارے بارے میں رائے رکھتے ہیں. تو یہ سارا لب لباب تھا آج کی جو پریس اپنا یہ آپ سے ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. چیئرمین صاحب کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار ہے آپ کے لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے اسی طرح رابطے میں رہیں گے آئندہ، اور ہم اپنی پرفارمنس بیس گفتگو کریں گے، ہم کسی اسپیسیفک ایشو پہ بات نہیں کریں گے. تو میں اب ریکویسٹ کروں گا ہمارے ڈی جی آپریشن صاحب سے کہ وہ آپ کو یہ ہماری 1 سال کی جو پروگرس ہوئی ہے اس سے آگاہ کریں. اور یہ پروگرس بتانے سے پہلے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا یہ ہماری اتھینٹیکیٹڈ پروگرس ہے، اور ہمارا کسی بھی شخص کو یہ ہے پوری آفر ہے کہ اگر وہ ہمیں کوئی چیلنج تھرو کرتا ہے تو ہم اس کو فکس اور فگر سے بتائیں گے کہ یہ اس انفارمیشن میں ایک شاید کوئی معمولی سا شاید کوئی جھول اگر آئے اس کا میں نہیں کہہ سکتا، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم فیکٹس اینڈ فگر سے جو آج بات کریں گے وہ اتھینٹک ہے، اور اینی باڈی کین کم اینڈ سی کہ ہمارے فیکٹس اینڈ فگر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نیب نے کس طریقے سے کام کیا، اور جو ہمارے ڈومین میں کیسز آتے ہیں ان کو کس طریقے سے نیب کی وجہ سے اس میں کرپشن میں کمی واقعہ ہونی شروع ہے. سو اوور ٹو ڈی جی آپس. تھینک یو سر. نوٹیفیکیشنز پہ عمل درآمد نہیں ہوا، وہ کبھی بھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوئی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو اناتھرائزلی اس کو پوزیس کر لیا، اور وہاں سے وہ جو جنریٹ کرتے رہے آمدنی وہ استعمال کرتے رہے. یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی نمبر 1. اس کی اونرشپ ٹرانسفر کرائی محکمہ جنگلات کے نام پہ ریونیو ریکارڈ میں نمبر 2. اس کے بعد ہم نے جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے غیر قانونی قابضین، آلموسٹ مور دین 80% ہم نے ان سے یہ پوزیشن ریٹریو کرایا نمبر 4. اور فائنلی پھر یہ سارا کام کر لیا. ہمارے چیئرمین صاحب نے سی ایم سندھ سے ملاقات کی اور جا کے ان کو باقاعدہ یہ سارے ڈاکومنٹ پیش کیے، بتایا یہ آپ کی 19 لاکھ ایکڑ لینڈ ہم نے ریکور کر کے ملکیت دے کے اب یہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں. یہ صرف سندھ کا ایشو نہیں تھا، ایون بلوچستان میں بھی سچویشن ملی ہمیں، پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی. تو ہمیں اس کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑی اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. ہمیں کہاں کہاں جانا پڑا، کس طرح سروے کرنے پڑے، ہمیں ڈرون استعمال کرنے پڑے، سروے آف پاکستان کی لینی پڑی سروسز. جہاں تک ہم پہنچے تب جا کے ممکن ہوا. جی پلیز. اس میں یہ جیسے سر نے وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں، تو آپ تو آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیے گا بلوچستان کا جو لینڈ ہے یہ تقریباً 10 لاکھ ایکڑ کے برابر لینڈ تھا، جو کہ ان اٹینڈڈ، اور سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا یہ رقبہ فارسٹ کی صورت میں، فارسٹ لینڈ کی صورت میں موجود ہے، اور ہم نے اس پہ پلانٹیشن کرنی ہے اور ہمارے ریکارڈ میں بھی یہ موجود ہونا چاہیے. تو یہ نیب نے جب یہ کارروائی شروع کی تو اس میں پرانے ریکارڈز میں جا کے کہیں یہ چیزیں برآمد ہوئیں. ان کو پھر ہم نے جب گراؤنڈ پہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ لیگل پوزیسرز بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان لینڈز کو ریکلیم کیا گیا، ریٹریو کروایا گیا، ریونیو ریکارڈ کے اندر ان کی
एंट्रीज करवाई गई हैं दोबारा से, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को विद पोजेशन ये लैंड हैंड ओवर कर दिया गया है। तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और इस लैंड की जो वर्थ है वो 1.374 ट्रिलियन है। ये एक्नॉलेज, ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की वो एक्नॉलेजमेंट है आपके सामने रख रहा हूँ एज एन एविडेंस। नीचे ज़रा आना लेटर, ये उस लैंड की डिटेल है, और नीचे आओ, ये जो हाईलाइट एरिया है ये देखें, इसमें इस लैंड की टोटल वर्थ जो है वो 1.3 ट्रिलियन की जो है रुपीज़ में वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक्नॉलेज की है। इसकी एकरेज आपके सामने लिखी हुई है कि 10 लाख एकड़ है ये सारा। ये नीचे आए ज़रा, इसका सिग्नेटरी दिखाएंगे। ये सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बलूचिस्तान का लेटर है, जो इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ नैब ऑपरेशन उन्होंने बताया कि जी हमने नैब की इंटरवेंशन पे ये अपनी सारे मामला जो हैं इसको अपनी बुक्स में ले लिया है, अपने पोजेशन में ले लिया है, और अब ये सरकार की प्रॉपर्टी और इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को ही जाएगा। वापस आ मेन स्लाइड पे आ जाओ। तो इसी तरह पंजाब के अंदर भी बहुत ही कीमती लैंड्स हैं जिनको नैब ने रिट्रीव किया है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, आप फेमिलियर होंगे, लाहौर के हवाले से रीगल चौक है, आपने देखा होगा माल रोड के ऊपर। तो उस रीगल चौक में करीबन 47 कनाल लैंड ऐसा नैब ने आइडेंटिफाई किया जो स्टेट का था, और स्टेट से समहाउ पिछले डेकेड्स के दौरान जो गुजरे हैं साल हर साल, रेवेन्यू रिकॉर्ड में को गड़बड़ करके उनको प्राइवेट लोगों के नाम पे अलॉट कर दिया गया हुआ था। नैब की इंटरवेंशन के बाद वो 41 कनाल लैंड जो है, इसी में से जो पंजाब की जो मैं आपके सामने रिकवरी रख रहा हूँ इसमें से वो पोर्शन भी शामिल है, वो नैब ने वो लैंड रिट्रीव करवाया है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में स्टेट का स्टेटस बहाल करवाया है, उस लैंड की आइडेंटिफिकेशन और उसकी डिमार्केशन करवाई है। और अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हमने ये कहा है कि जी आप एज पॉलिसी डिसीजन आपका है कि जो इस पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उस पर कोई पॉलिसी डिसीजन लें कि जहाँ जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एटलीस्ट वो तो इमीडिएटली जो किराया वहाँ से जनरेट हो रहा है, इतनी इतनी कीमती बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लोग उसमें बैठे हुए हैं, वो आप लेना शुरू करें, और बकाया जो मामलात हैं कि इसके कि इसको क्या करना है आगे फर्दर, वो पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने करना है। तो ये मैं कुछ एग्जांपल से आपको कोट कर रहा हूँ कि नैब ने पिछले 1 साल में 2025 में वो क्या कार्रवाई की इन हवालों से, स्टेट एसेट्स के हवाले से। वापस आ जाए मेन। इसी तरह हाँ, ये ज़रा दिखाना, ये चोलिस्तान वाला लेटर जी, पंजाब वाला, ये भावलपुर की स्टेट प्रॉपर्टी है, करीबन 3 लाख एकड़ है ये प्रॉपर्टी। ये शिकारगाह के नाम से जब नवाब भावलपुर जो थे वो स्टेट के वाली थे, तो उनको एज ए स्टेट वाली के होने के तौर पे ये प्रॉपर्टीज थी। जब पाकिस्तान के साथ एक्सेशन होता है तो ये स्टेट प्रॉपर्टी पाकिस्तान के नाम पे वेस्ट होगी फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तो ये वो एसेट था जो कि गुम हुआ था और प्राइवेट लोगों के नाम पे, और नवाब साहब के लीगल हेयर्स के नाम पे, और पता नहीं किस एबीसी के नाम पे चल रहा था। तो जब नैब ने जब ये अपनी कार्रवाई शुरू की 2025 में, तो इसको आइडेंटिफाई किया, इन तमाम एंट्रीज को जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्राइवेट लोगों के नाम पे थे उसको कैंसिल करवा दिया गया है। इस लैंड को वापस स्टेट के नाम पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बहाल करवा दिया गया है, और अब फर्दर इसका प्रोसेस जारी है। इसके पोजेशन का बहुत सारा एरिया पोजेशन में ले लिया गया है, जहाँ अभी नहीं हुआ उसकी कार्रवाई जारी है। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है स्टेट एसेट के हवाले से। वापस आ जाए मेन स्लाइड। हाँ जी। इसी तरह इन स्टेट एसेट्स के अलावा नैब ने जो बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज़ केसों में जो रिकवर की थी, एज प्लॉट्स, एज हाउसेस, एज व्हीकल्स, उस हवाले से 3.63 बिलियन की पिछले 1 साल में हमने फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र की हैं वापस। ये फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी हैं। उसमें कारें भी हैं, इसमें घर भी हैं जो हमने रिकवर किए हैं, और इसमें प्लॉट्स भी हैं, बड़ी कीमती सोसाइटियों के अंदर प्लॉट्स हैं, वो भी वापस किए हैं। उसकी भी पूरी डिटेल है। कुछ मकानात तो ऐसे हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिसमें बाकायदा पूरे ड्रामे जो हैं वो पिक्चराइज हुए हैं और बड़े चले हैं टीवी के ऊपर। वो जो हमें पता लगा वो आपके गुलबर्ग में आप जाएं, आप क्या नाम है उसका जी, गुलबर्ग ग्रीन, वो आप गुलबर्ग ग्रीन में वो एक परिजार ड्रामा पूरा पैलेस है। वो जो हमने जाके वो रिकवर की है कोहिस्तान केस में, वो सारी जो करप्शन मनी से वो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, वो आप देखें जाके किस तरीके से करप्शन का पैसा इस्तेमाल हुआ है। कभी आप रिकवर हो गया, पोजेशन में ले लिया, गवर्नमेंट को हवाले करने जा रहे हैं। सिर्फ एक चीज़, कभी आप कहेंगे तो आपको विजिट भी कराएंगे, वो ज़रूर देखें जाके, वो भी कार्ड है अपने तौर पे। यानी करप्शन का पैसा कितनी दिलेरी के साथ इस्तेमाल किया गया, दिस इज़ समथिंग अमेजिंग जी। इसी तरह नैब ने जो हार्ड कैश रिकवर किया था मुलजमों से, उसमें 454 मिलियन स्टेट वे कैश फॉर्म में जो था वो हमने स्टेट ट्रेजरी में फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वापस किया है।
ہاں جو میں اگلی بات کر رہا تھا جو بہت اہم ہے ہمارے لیے سب سے اہم بلکہ یہی ہے، یہ ہے جنرل پبلک کے حوالے سے جو ہم نے کام کیا پچھلے 1 سال کے اندر. تو یہ پونجی اسکیمز تھی انویسٹمنٹ کی اور ہاؤسنگ سیکٹر میں ہم نے 180 بلین روپے ہارڈ کیش یا پلاٹس کی صورت میں لوگوں کو دلوائے ہیں جن کی تعداد 1,15,000 ہے. پچھلے 1 سال میں 1,15,000 متاثرین کو بما پروفٹ ان کی جو لوٹی ہوئی رقم تھی وہ واپس کی گئی. اور دیر آر نیومرس کیسز جس میں نیب نے روپے کے بدلے 2 روپے واپس کیے ہیں ملزم سے ریکور کر کے کہ تم نے اس پہ جو گین لیا تھا وہ بھی واپس کرو، تم ان پیسوں کو استعمال کرتے رہے بہت عرصہ. اسی طرح میں نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ایک نئی چیز سرفیس ہو رہی ہے اور جو کہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن بھی ہے اور اس کو ہم نے کوگنیزنس میں لے لیا، ہم نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. تو اس میں ہم نے بھی جو 2025 میں کیسز رجسٹر کیے ہیں ان کی تعداد 39 ہے. اس میں 127 بلین کے ایسٹس آپ کے لیے بالکل نیوز ہوگی. 127 بلین کے برابر اموویبل ایسٹس کو ہم نے فریز کر لیا ہے اور اس پہ کارروائی جاری ہے، ان کو اپنے پوزیشن میں لے لیا ہم نے. اور اسی طرح جو 85 بلین ان 127 میں سے 85 بلین کے ایسے ایسٹ ہیں جو نیب نے سرکار کے ساتھ یا اپنے ساتھ اٹیچ کر لی ہیں. تو یہ پراپرٹیز اب ویسٹڈ ود دی ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ویسٹڈ ود دا پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ اور نیب ہے. اور اس میں کچھ پراپرٹی ایسی ہیں جو باہر جو فارن جوریڈکشن کے اندر ہیں. یہ جو معاملہ ہے لا منی لانڈرنگ کا وہ ہماری عدالتوں کو یہ پاور دیتا ہے کہ اگر کرائم پروسیڈ سے پراپرٹی باہر پرچیز کی گئی ہے تو ہماری عدالتیں پاکستان کی اس کی اٹیچمنٹ کا آرڈر جاری کر سکتی ہیں اور اٹیچمنٹ کے آرڈر کو پھر بھیجتے ہیں فارن جوریڈکشن میں کنسرن جو بھی ایجنسی ہوتی ہے کورٹ ہوتی ہے ود اے ریکویسٹ کہ یہ آپ کے ملک میں یہ پراپرٹی ہے یہ کرائم پروسیڈ سے پرچیز کی گئی ہے، منی لانڈرنگ کی گئی ہے، تو لہٰذا آپ اس کو ریکور کرنے واپس کریں. تو یہ پاکستان میں یہ نیب نے سب سے پہلا انیشیٹو لیا کہ فورن پراپرٹیز جو ہیں ان کو منی لانڈرنگ میں اٹیچ کروا دی ہے اور ریکویسٹ ہم نے بھیجی ہوئی ہیں کہ یہ ریکور کر کے ہمیں لوٹائی جائیں. اس میں سر کی بات کو بڑھاتا چلوں، یورپ کے کنٹریز بھی ہیں، نام نہیں لوں گا. اسی طرح مڈل ایسٹ کے کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ ہم نے ان پراپرٹیز کو اٹیچمنٹ اور سیز کر کے کورٹ کے آرڈرز بھجوائے ہیں اور الحمدللہ 2025 میں وہ پراپرٹیز ان ملکوں میں فریز ہو گئی ہیں، وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی کسی کو بھی. وہ ان اسٹیٹ اینٹیز نے ہماری اس ریکویسٹ کو اکنالج کرتے ہوئے چند ایک ممالک نے ان کو فریز بھی کر دیا، باقی انڈر پروسیس. یہ میں آپ کو تصویر کچھ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ کوہستان اسکیم جو تھا کے پی کا، جو اس میں ہم نے ہارڈ کیش ہے، جو موویبل پراپرٹیز ہیں وہیکلس کی صورت میں ہیں، یہ جیولری کی صورت میں جو ہم نے ریکور کیا ملزمان سے، جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ 26 ارب کی ٹوٹل ریکوری، جس میں سر نے بتایا وہ جو گلبرگ گرینز والا پیلس نما گھر بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس کی پکٹوریل ویو ہے جو میں نے دی. ہاں اس میں پروسیکیوٹر جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضرور بتائیں کہ ان ملزمان نے جو اپنے ڈرائیورز تھے اور جو کوئی ان کے جو اپنے گھروں کے حوالے سے وہ کام کروا رہے تھے یا جو ملزمان نے اپنی کرائم پروسیڈ کے ذریعے کہیں پہ کوئی پروجیکٹ شروع کیے ہوئے تھے گھروں کے بنانے کے، وہاں پہ جو ڈمپر ڈرائیور ہیں ان کے نام پہ بھی ملینز اینڈ ملینز آف روپیز جو ہیں وہ ڈالے ہوئے تھے بینکوں کے اندر بھی اور موویبل اموویبل پراپرٹیز کی صورت میں بھی. تو یہ ہم نے ان سے بذریعہ پلی بارگن سرنڈر کروا کے ریکور کی. صرف یہ نہیں، ڈمپر ڈرائیور ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں، ہم فلموں میں دیکھتے تھے کہ دیواروں کے اندر پیسے چھپائے ہوئے اور توڑ توڑ کے نکال رہے ہیں. ایگزیکٹلی اس کیس میں یہی ہوا. آٹے کے کنستر کے اندر سے، آٹے کی بوریوں کے اندر سے، سامنے پینٹ کے ڈبوں کے اندر سے، اس طرح دیواروں کے اندر سے جس طرح پیسے ریکور کیے. آپ گاڑیاں دیکھیں ذرا، یہ آپ دیکھیں ہائی اینڈ وہیکلز ہیں ساری، ہائی اینڈ وہیکلز. یہ کس نے آفینس کمٹ کیا؟ ایک چھوٹے سے کلرک سے سٹارٹ ہوا کرائم. یہ 40 ارب کا کرائم ہے کوہستان کا. 37 نہیں 40 تک پہنچ گیا، جس میں 26 ارب تک ہم نے ریکوری. تو ایک چھوٹے سے کلرک سے سٹارٹ ہوا اور اکاؤنٹس آفس کا عملہ تھا گریڈ 7 ان لوگوں نے، اور یہ ہوتا رہا، کسی کو نظر نہیں آیا یہ. اور جتنی ہمیں اس میں ڈیفیکلٹی فیس آئی ہے، جتنی ہمارے آفیسر نے اس میں مشکلات فیس کی ہیں، میں یہاں ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، اور الٹیمیٹلی رزلٹس آپ کے سامنے. یہ جی ایک اس اچیومنٹ کے بعد پورے 1 سال کا جو میں نے آپ کے سامنے جو اپنا رکھا اچیومنٹس کے حوالے سے نیب پاکستان کی کارروائی جو ہے، اب ہم نے یہ ایک آپ کے سامنے کوسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس ضرور ہونا چاہیے ہر ادارے کی پرفارمنس. اس پہ جو حکومت پاکستان یا حکومت وقت کے اخراجات آ رہے ہیں 1 سال کے دوران وہ کتنے تھے، اور اس کے عوض اس ادارے نے اسٹیٹ کو اور اپنی سٹیزنز کو واپس لوٹایا کیا ہے، اس کا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھا ہے. جو پچھلی ریکوریز ہیں ان کے حوالے سے کہ 7.41 بلین
2025 کا جو 12 مہینے تھے اس میں نیب کو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے یا بجٹ ملا تھا، اور اس کے وزا وز اس کے برابر میں جو نیب نے اس ادارے نے اس ملک کو، حکومت پاکستان کو، پروونشل گورنمنٹس کو اور اپنے سٹیزنز کو واپس لوٹایا ہے وہ 6213 ارب روپے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں دیکھیں تو فار ایوری 1 روپی اسپینڈ بائی دا گورنمنٹ آن نیب ریٹرنڈ 838 روپیز ان رسپانس۔ ہم نے ہر 1 روپے کے عوض 838 روپے سرکار کو اور اپنے ملک کے سٹیزنز کو واپس لوٹائے ہیں۔ تو یہ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کے بعد تھینک یو ویری مچ، دیٹ از آل فرام مائی سائڈ۔ کوشچن آنسر سیشنز اب آپ کے ہیں۔ نیب ہوں اور آج کی یہ بریفنگ جو ہے اس حوالے سے کچھ اس کا جو فوکس ہے مین وہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ آج کی اس بریفنگ کا کہ مین پرپز ہمارا 2025 کی نیب کی پوری سالانہ جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ ہمارے لیے یہ سال اس لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ پچھلے جو 2 سال گزرے ہیں نیب کے، جیسے کہ ڈپٹی چیئرمین صاحب نے ابھی آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھیں کہ 2023 میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی نئی مینجمنٹ، جس میں ڈپٹی چیئرمین صاحب خود اور چیئرمین صاحب ان کی اپوائنٹمنٹس ہوئی، اور پروسیکیوٹر جنرل ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ تو تینوں جو مین ہمارے اس آرگنائزیشن کے ٹاپ موسٹ ایئرس تھے ان پہ نئی مینجمنٹ آئی، اور پلس 2023 میں اور 2022 کے اندر ہمارے قوانین میں جو نیب کے قانون تھا اس کے اندر بھی تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ کافی ساری امینڈمنٹس لائی گئی۔ تو یہ پچھلے جو 23 اور 24 کا سال ہے یہ ہمارے لیے بالکل نیب کے لیے پورا اوور ہالنگ کا سال تھے پچھلے، اور جو نئی مینجمنٹ تھی اس نے نیب کی آپریشنل سائڈ اور ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بہت ساری ریفارمز کے ذریعے اس کے پورے سسٹم کو اوور ہال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہمارے قانون میں بہت ساری چینجز بھی آئیں۔ اس حوالے سے بھی ہم نے اپنے آپریشنس کو اور اپنے ایڈمنسٹریٹو افیئرس کو ری ڈیزائن کیا، اس کو ری فربش کیا۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھوں گا۔ میری پریزنٹیشن کا آج کا جو سیکوینس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے نیب کا مینڈیٹ اور اس کا قانون کا حوالہ دوں گا، پھر سبسیکوینٹلی میں نے آپ کے سامنے جو نئی مینجمنٹ 2023 میں جب اس بیورو کو ٹیک اوور کرتی ہے تو انہوں نے اس بیورو میں جو ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں اس کو میں سلائٹلی ٹچ کروں گا، اور 1 بائی 1 وہ میں نے یہ ریفارمز آپ کے سامنے بھی یہاں پہ بھی فلیش کر رہا ہوں کہ ہماری SOPs کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیلز بنائے گئے، وہ ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ہے اس کو دوبارہ سے دیکھا گیا اور ریویو کیا گیا۔ آپریشنل ریفارمز کو بالکل 180 ڈگری پہ ریفارم کر کے ایک نیا میکانزم لایا گیا ہے بیورو کے اندر۔ جیسے سر نے بتایا کہ ڈپٹی چیئرمین صاحب نے کہ پریویس ہمارا کچھ جو معاملات تھے اس حوالے سے نیب شاید کوئی اوور ڈوئنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیگ ہوا، تو انہی کے حوالے سے ہم نے اپنے آپریشنل ریفارمز بھی کیے تاکہ وہ جو ٹیگ ہے وہ ہم سے ہٹے۔ اسی طرح ہم نے سیکٹورل پرائرٹیز، یہ ایک نیا کنسیپٹ آیا جو کہ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کیا چیز تھی۔ اور پھر ان ریفارمز کی روشنی میں 2025 میں جو ہم نے ریزلٹس اچیو کیے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان ریفارمز کا پریکٹیکلی امپیکٹ کیا ہے نیب کے آپریشنز پہ، اور وہ ود اسٹیٹسٹیکل فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ایویڈنس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان ریفارمز کا امپیکٹ ہمارے پہ کیا ہے۔ ان سلائڈس کی ویسے جو سافٹ کاپی ہے وہ ہمارے جو ڈائریکٹر میڈیا برج لال صاحب یہ بھی آپ کو سافٹ میں تمام دوستوں کو ڈلیور بھی کر دیں گے، اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے ہماری جو 2025 کی اینول رپورٹ ہے وہ بھی آپ کو سافٹ میں یہ پرووائڈ کر دیں گے تمام احباب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے۔ تو ٹو اسٹارٹ وتھ جی پہلے ہمارا جو نیب کا قانون ہے آپ کو پتہ ہوگا یہ 1999 میں مارز وجود میں آتی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اور اس کا جو ایکٹ ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کراتا ہے جو تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس ہوا، اور وہی آج تک اسی قانون کے مطابق اس نیب کے آپریشنز اور سارے معاملات جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں۔ اس قانون کے تابع ہمارے پاس جو نیب کو مینڈیٹ دیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے وہ 4 بڑے ٹیئرز میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں اس مینڈیٹ کے تابع کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے اویئرنیس کا مینڈیٹ ہے کہ لوگوں کو، سوسائٹی کو، سول سوسائٹی کو، گورنمنٹ کے پبلک سیکٹر کے اداروں کو کرپشن کے حوالے سے اویئرنیس دی جائے، اور اینٹی کرپشن میجرز کے حوالے سے ان کی اویئرنیس کی جائے کہ کیسے اس کا ہم تدارک کر سکتے ہیں۔ دوسرا اوبیسلی اویئرنیس کے بعد پریونشن کا ایک مینڈیٹ دیا گیا
کہ پبلک سیکٹر کے جو رولز ریگولیشنز محکموں کے جو پروسیجرز ہیں ان کو اوور آل نیب دیکھے اور اگر اس میں کوئی لیپسز ہیں، کوئی خامیاں ہیں، ان کی نشاندہی کرے اور حکومت وقت کو ان نشاندہیوں کے حوالے سے آگاہ کرے تاکہ وہ ان قوانین میں، ان اداروں کے قوانین میں بہتری لا سکیں کہ کرپشن کی پریونشن کی یعنی اس کا تدارک کیا جا سکے، جیسے اردو میں آپ کہیں گے۔ اس کے بعد انفورسمنٹ ہے جی، اوبیسلی جو معاملات تدارک سے نکل گئے اور جہاں پہ کرپشن کا اوفینس کمٹ ہو گیا ہے وہاں پہ پھر انفورسمنٹ کا مینڈیٹ آتا ہے، جہاں پہ پھر نیب اپنی کرمنل پروسیڈنگز انڈر دی لا چلاتی ہے اور جس میں پھر ریکوریز بھی ہوتی ہیں، اریسٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ سارے معاملات، تو یہ آپریشنس کی سائڈ پہ انفورسمنٹ میں آتا ہے۔ اور جو ہمارا چوتھا ٹیئر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آج کے زمانے میں جب کراس بارڈر کرائم اور منی لانڈرنگ کے افینس جو ہیں یہ بہت زیادہ تواتر سے سامنے آ رہے ہیں اور بڑا ہی اس کا جو ہے وہ ایک ڈیجیٹائز انداز میں یہ سرفیس ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو انٹرنیشنل کولیبوریشن اور انٹرنیشنل کوآپریشن جو ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہو گئی ہے ہمارے لیے بھی اور تمام اینٹی کرپشن ایجنسیز کے لیے بھی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک یونیک فنومینا ابھی جو ہے پوری دنیا میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ جہاں پہ جو بھی پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر میں کرپشن ہو رہی ہے وہ اس ملک سے کراس بارڈر جو کرائم پروسیڈرز ہیں وہ جاتی بھی نظر آتی ہیں، چونکہ وہ جو ملزمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں انہوں نے افینس کیا ہے وہاں پہ ان کا سرمایہ جو انہوں نے کرپشن کے ذریعے کمایا ہے وہ شاید محفوظ نہیں ہے، تو اس کو کسی بیرون ملک دوسرے ملک میں انویسٹ کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک فنومینا تھا جس کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی مینجمنٹ نے اس کو خاص فوکس میں رکھا اور اس پہ بھی ہم نے بہت زیادہ آگے پروگرس کی ہے پچھلے 2 سالوں میں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی ریفارمز کو 1 by 1 آپ کے سامنے بریفلی ایکسپلین کر دوں گا۔ ایک تو 2023 سے آن ورڈ کمپلینٹس جو پورے پاکستان میں ہمارے ریجنل بیورو کے دفاتر ہیں جو 7 ہیں اور یہ ہیڈ کوارٹر 8واں آفس ہے جو پورے پاکستان کو یہاں سے سپروائز کرتا ہے، تو ان 8 آفسز میں جتنی بھی کمپلینٹس آتی ہیں ان کا مانیٹری میکانزم نئے سرے سے اس کی اوورالنگ کی گئی اور اس مانیٹرنگ کو، کمپلینٹس کی ٹریکنگ کو، کمپلینٹس کی پروسیڈنگس کی پروگرس کو دیکھنے کے لیے اور ان کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے یہ میکانزم سینٹرل کمپلینٹ سیل کے ذریعے ایوالو کیا گیا، اور ابھی اس وقت جو ہے یہ لائیو جو ہے ہمارے پاس پرفارمنس اور پروگرس آن کمپلینٹس ہیڈ کوارٹر نیب میں تمام جو پاکستان کے 7 ہمارے بیوروز کے دفتر ہیں ریجنل، ان کی جو پروگرس ہے ہر کمپلینٹ کے اوپر وہ لائیو ہمارے پاس یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو ہم یہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو گیون ٹائم فریم میں کنکلوڈ کرنا لازم ہے۔ اسی طرح ہم نے ریفارمز میں میلافیڈ، فریولس، انونیمس، سیڈونیمس یعنی گمنام درخواستیں، جعلی ناموں کے ساتھ جعلی درخواستیں ڈالنا، بیس لیس درخواستیں ڈالنا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے حوالے سے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی ایک میکانزم آپ لوگ جانتے ہیں، آپ صافی حضرات سب سے زیادہ جانتے ہیں اس حوالے سے کہ لوگ اس قسم کے معاملات میں فریولس کمپلینٹس فائل کرتے ہیں ود دی اینٹی کرپشن ایجنسیز، ان کے تدارک کے لیے بھی ہم نے پورا میکانزم انوالو کیا، ایک SOP بنائی، اس SOP کے تابع ابھی جو ہر کمپلیننٹ ہے اس کے لیے اس کی اپنی آئیڈینٹی جو ہے، اور تو کہ ہم اس کی آئیڈینٹی کو میکسیمم لیول تک ڈسکریٹ رکھتے ہیں، خفیہ رکھتے ہیں، مگر ادارے کے سامنے جہاں وہ اپلیکیشن فائل کر رہا ہے اس کو اپنی آئیڈینٹی بھی دینی ہے، اس کو ایفیڈیوٹ بھی دینا ہے کہ وہ اپنی اس کمپلینٹ کے کنٹینٹس کو اون کرتا ہے اور اپنے ہوش و حواس میں اور اپنے ایمان کے مطابق یہ کمپلینٹ فائل کر رہا ہے، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا، تو یہ بھی ہم نے انٹروڈیوس کروایا سسٹم۔ اس کے بعد پھر ہم نے کمپلینٹ میکانزم کے اندر جو پرائرٹی والی کمپلینٹس ہیں، مثال کے طور پہ پارلیمنٹیرینس کے اگینسٹ ہیں، گورنمنٹ آفیشلس کے اگینسٹ ہیں، بزنس مین کے حوالے سے ہیں، ان کو پرائرٹی پہ رکھا ہے کہ ان کو فرسٹ پرائرٹی پہ ہم فوری طور پہ پروسیسنگ کریں اور اس کی جلدی جو بھی اس کا فیصلہ کرنا ہے، آیا اس کو اگلے سٹیج پہ لے کے جانا ہے یا اس کو کلوز کرنا ہے یا اس کو کسی اور محکمے کو ریفر کرنا ہے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے، تو ان کو پرائرٹی پہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہیومن رائٹس کے حوالے سے نیب نے خاص طور پہ اپنے آپ کو ریفارم کیا ہے، اور یہ میں بالکل آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کو مکمل طور پہ اپنے آپ کو ریفارم کیا ہے، اور جو ہمارا پہلے والا ایک سلسلہ تھا 2022 سے پہلے کا کہ کمپلینٹ آتے ہی ایک اس شخص کا جس کے اگینسٹ یا جس ادارے کے اگینسٹ کمپلینٹ ہے اس کا میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا تھا، وہ ہم نے یکسر ختم کر دیا ہے۔ اب جب تک ایک کمپلینٹ جو ہے اس کے کنٹینٹس، اس کے ایلیگیشنز ویریفائی نہیں ہو جاتے، ہم کسی بھی صورت میں اس کو اگلی سٹیج پہ، انکوائری سٹیج پہ نہیں لے کے جائیں گے جب تک کہ ہم مکمل تسلی نہیں کر لیں گے۔ اور اس میں ہم جو لفظ ہے ایکیوزڈ، پہلے ہمارا میکانزم یہ تھا کہ پہلی کمپلینٹ آتے ہی جس کو الیج کیا گیا اس کو ہم ایکیوزڈ گردانتے تھے اور اس کے حوالے سے جو بھی خط و کتابت محکموں کے ساتھ ہوتی تھی اس میں لفظ ایکیوز لکھا جاتا تھا۔
ابھی ہم نے اس کو ہیومن رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل لاز کو اور انٹرنیشنل جو اس حوالے سے ایس او پیز ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایکیوز کی جگہ ڈیفینڈنٹ کر دیا ہے. یعنی اگر ایک شخص کی کمپلینٹ آئی ہے تو جب تک وہ انکوائری میں کنورٹ نہیں ہو جاتی، یعنی اس کے انگریڈینٹس، اس کمپلینٹ کے کنٹینٹس وہ ویریفائی نہیں ہو جاتے ہمارے سامنے، ہم اس کو ڈیفینڈنٹ کہیں گے، ایکیوز نہیں کہیں گے. تو یہ بھی ہم نے اپنے حوالے سے اپنے آپ کو اس پہ بھی ریفارم کیا ہے. اسی طرح میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ایفیڈیوٹ انڈر ٹیکنگ ہر کمپلینٹ پہ اب یہ لازم ہے کہ وہ نیب کے مجاز افسر کے سامنے جب کمپلینٹ فائل کرتا ہے، بذریعہ ڈاک آتی ہے جیسے بھی آئے گی، ہم اس کے ساتھ رابطہ کریں گے بذریعہ الیکٹرانک میڈیم یعنی موبائل کے ذریعے بھی، ٹیلی فون کے ذریعے بھی یا بذریعہ ڈاک بھی، اور اس کو بلائیں گے کہ جی آپ آئیں اور اپنی اس کمپلینٹ کے حوالے سے اپنی اونرشپ اور اس کے کنٹینٹس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ اس کو اون کرتے ہیں اور آپ ہی نے یہ فائل کی ہے، اور اس حوالے سے آپ اپنا ایفیڈیوٹ دیں کہ جی میں نے ہی یہ فائل کیا ہے اور میں اس کو ڈس اون نہیں کرتا. باقی کنٹینٹس کی ویریفیکیشن نیب کی ذمہ ہے، وہ اس کو دیکھے گی آگے کہ وہ کیسے ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں. مگر ایٹ لیسٹ یہ اب ضروری ہو گیا ہے. پہلے بہت ساری درخواستیں ایسی ہم نے دیکھیں اور ان کا انالیسس بھی کیا اور ان کا آؤٹ کم بھی پھر ہم نے دیکھا کہ جو محب وطن پاکستانیوں کی طرف سے آتی تھی، اور وہ بالکل اس میں سے 90 نہیں 99% کمپلینٹس کا جب ہم نے انالیسس کیا تو ایسی نکلی جو کہ بلیک میلنگ ٹول کے حوالے سے فائل کی گئی اور ان کو یوز کیا گیا. تو ابھی یہ میکانزم ختم ہو گیا نیب میں سے. اسی طرح ہمارے ریفارمس میں ہم نے جیسے ابھی ڈپٹی چیئرمین صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ جو بیوروکریسی، پولیٹیشینز، بزنس مین، ان کی اس کمیونٹی کی کانفیڈنس کو ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے چند ایک میئرس لیں، اور وہ بہت وائٹل میئرس تھیں جو نئی مینجمنٹ نے 2023 اور 2024 میں انٹروڈیوس کروائیں، جس کے نتائج بھی آگے آپ کو 25 میں نظر آئیں گے. وہ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس کے ساتھ دکھاؤں گا. انہی ریفارمس کے سلسلے میں ہم نے جو کمپلینٹس پارلیمنٹیرینز اور پروونشل اسمبلی کے ممبران کے حوالے سے ہمارے پاس آئیں گی، اس حوالے سے ہم نے فرسٹ رائٹ آف آڈینس دینے کے لیے اس ڈیفینڈنٹ کو جس کے اگینسٹ آئی ہے، ہم نے اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیل قائم کر دیے ہیں پروونشل اسمبلیز کے اندر زیر نگرانی متعلقہ اسپیکر جو اس پروونشل اسمبلی کے ہیں یا نیشنل اسمبلی کے ہیں. تو ہم اس کمپلینٹ کے کنٹینٹس، اس کمپلینٹ کا نام لیے بغیر، بتائے بغیر اس کو ڈسکریٹ رکھیں گے. اس کے کنٹینٹس ہم اسپیکر صاحب کے اس اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیل کو بھجوائیں گے، جہاں پہ وہ اس متعلقہ ڈیفینڈنٹ سے بھی اس کا ورشن لیں گے اور پلس اپنا ورشن بھی دیں گے اس حوالے سے کہ اس میں جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں یا اسپیکر پروونشل اسمبلی ہیں متعلقہ، ان کی کیا رائے ہے، اور پلس وہ ڈیفینڈنٹ جس کے اگینسٹ کمپلینٹ ہے وہ اپنے حوالے سے اس میں کیا ڈیفینس پیش کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کیا پلی ہے. تو یہ ایز اے فرسٹ رائٹ آف آڈینس ہم نے ہیومن رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے یہ ایک میکانزم ایوالو کیا ہے. یہی میکانزم فیڈرل لیول پہ جو ہمارے سول سرونٹس ہیں ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں سیکٹری اسٹیب کے تابع بنایا ہے، اور اسی طرح پروونشل لیول پہ چیف سیکٹریز کے دفاتر کے اندر ہم نے یہ میکانزم ایوالو کر کے وہاں پہ پلیس کر دیا ہے اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیلز کا. مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو رپورٹ وہ آئے گی ہمیں وہاں سے وہ ہم پہ کوئی اس پہ کوئی کارروائی کے حوالے سے کوئی پابندی لاگو ہو جائے گی یا ہم اس رپورٹ کو ہر صورت میں ایکسیپٹ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. ہم اس کو جانچیں گے، اس کی پڑتال کریں گے، اور اگر اس میں واقعتاً کوئی ڈپینڈیبل ایویڈنس موجود ہے تو اس کو کنسیڈر کریں گے، اگر وہ جھوٹ ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے اور اپنی کارروائی اپنے مطابق چلائیں گے. مگر یہ ایک رائٹ آف آڈینس ہم نے دے دیا ہے ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے اور جسٹس کو انشور کرنے کے لیے، تاکہ کسی کی وکٹمائزیشن نہ ہو. اسی طرح میں نے بتایا آپ کو بزنس فیسیلیٹیشن سیل کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے. بزنس مینس کی اپنی کمپلینٹس جو کہ ریگولیٹرز کے حوالے سے ہیں یا کسی کرپشن اوفینس کے حوالے سے ہیں، ایونٹ کے حوالے سے ہیں، وہ بھی اس فیسیلیٹیشن سیل میں بلا دھڑک آ سکتے ہیں. ان کی آئیڈینٹی، ان کا نام، ان کی ہر چیز جو وہ سیکریسی میں ڈسکریٹ رکھی جائے گی. وہ یہاں پہ آ کے فوری طور پہ خود اصالتاً بھی آ سکتے ہیں، وکالتاً بھی آ سکتے ہیں اور اپنی کمپلینٹس کو فائل کر سکتے ہیں، اور اس کی فوری طور پہ ہمارے پاس پرائرٹی میں یہ کمپلینٹ ہم اس کو پروسیس کریں گے. تو تمام ملک کے جو چیمبر آف کامرس ہیں وہاں پہ ہم نے یہ بزنس فیسیلیٹیشن سیل بھی قائم کر دیے ہیں، جہاں پہ ان کی اپنی کمپلینٹس. اس کے علاوہ اگر کسی بزنس فرم، کسی بزنس اینٹی کے اگینسٹ کمپلینٹ آئی ہوئی ہے تو اس کا بھی فرسٹ رائٹ آف آڈینس ہم نے وہاں پہ اس کو دے دیا ہے کہ اگر ہم اس متعلقہ چیمبر کو کہیں گے کہ جی اس بزنس مین کو بلا کے، بجائے کہ ہم یہاں پہ فرسٹ اسٹیج پہ اس کو نیب کے دفتر میں بلائیں تو ہیرسمنٹ کاز ہوگی، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے اس بزنس مین کی فیسیلیٹیشن کے لیے اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیل ہر چیمبر آف کامرس میں بنا دی ہیں. FPCCI میں بھی ہے،
لاہور چیمبر میں بھی ہے, کراچی چیمبر میں بھی ہے, یو کین چیک اٹ آؤٹ, آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں. متعلقہ ان چیمبرز کے پریزیڈنٹس کو بھی چیک کر سکتے ہیں, ان کو بھی اس کا پورا ادراک ہے اور ان کو اس پورے میکانزم کا پتہ ہے. اسی طرح ہم نے اوورسیز پاکستانیز کی فیسیلیٹیشن کے لیے, جس میں سب سے زیادہ جو ہمارے بیرون ملک سٹیزنز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا سرمایہ یہاں پہ بھجواتے ہیں, وہ ہاؤسنگ سیکٹر میں انویسٹ ہوتا ہے اور انویسٹمنٹ اسکیمز میں, اس حوالے سے بھی ہمیں بہت ساری شکایات موصول ہوتی تھیں اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے. وہ ہم نے ایک او پی, جو ہمارا جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے, جس کا دفتر ہمارے اس دفتر کے بالمقابل ہے, یہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اوورسیز پاکستانیوں کی گریونسز کے حوالے سے بنایا گیا. ہم نے ان کے ساتھ اپنا خاص میکانزم ایوالو کر لیا ہے کہ جتنی بھی ایسی کمپلینٹس جو نیب کی دسترس میں آتی ہیں, اس حوالے سے ہم نے او پی ایف کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیے اور وہ ہمیں کمپلینٹس فوری طور پہ اس کی بھجواتے ہیں. اور ڈائریکٹ بھی ہم نے یہ اس کے جو فیسیلیٹیشن سیل ہے, اس کو وہاں پہ اسٹیبلش کر دیا ہے. کوئی بھی اوورسی پاکستانی بیرون ملک سے بذریعہ ڈاک بھی بھجوا سکتا ہے اور بذریعہ او پی ایف جو فاؤنڈیشن ہے اس کے ذریعے بھی بھجوا سکتا ہے. اور اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھی ہم نے ایک اس سیل کا ایک برانچ اسٹیبلش کر لی ہے, وہاں پہ بھی وہ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اسی طرح ریفارمز کا ایک یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکانزم وچ از ویری امپورٹنٹ, اور یہ انٹرنیشنل کرائٹیریا کے مطابق جو نئی مینجمنٹ تھی, چیئرمین نیب نے اس نئے آئیڈیا کو کنسیو کیا. انہوں نے نیب کے اپنے کنڈکٹ کے حوالے سے اور نیب کے افسران کی کنڈکٹ کے حوالے سے اور ان کی لیونگ کے حوالے سے اور ان کی جو سرکاری معاملات وہ روزمرہ کی روٹین میں سر انجام دیتے ہیں, ان کی مانیٹرنگ اور سرویلنس کے لیے ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سیل بنایا ہے. اور اس سیل میں آپ کو بتاتا چلوں, جتنا بھی اسٹاف اور افسران مقرر کیے گئے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیں, وہ نیب کے اپنے نہیں ہیں, تاکہ اس سیل کی نیوٹریلٹی قائم رہے اور نیب کے جو پرماننٹ ریگولر افسران ہیں, جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, تو ان کی مانیٹرنگ ایک نیوٹرل میکانزم کے ذریعے ایک تھرڈ ٹیئر جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ محیط ہے ان کے ذریعے کروایا جا سکے. تو یہ ایک بہت ہی امپارشل اور نیوٹرل میکانزم ہے جس کو ان پلیس کر دیا گیا ہے. اور یہ ہمارے 7 جو ریجنل دفاتر ہیں وہاں پہ اس کا پورا سسٹم جو ہے اور اس کے جو سٹاف ہے وہ اویلیبل ہے, بیٹھا ہوا ہے, اور اسی طرح ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی موجود ہے. اسی طرح وزٹرس کا فیڈ بیک سسٹم ہم نے یہ بھی ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکانزم کا سسٹم ایوالو کیا ہے کہ نیب کے دفاتر میں ملزمان یا جو وزٹرز آتے ہیں, جو وٹنسز آتے ہیں, جو افیکٹیز آتے ہیں اپنی شکایت لے کے, ان کے حوالے سے بھی ہم نے ایک پرفارما کمپائل کیا ہے جس میں وہ ان کے وہاں وزٹر روم میں اویلیبل ہے. ہر جہاں 4 ہمارے جو آفیسز ہیں نیب کے پاکستان کے اندر, ان کا جو وزٹرز کا ویٹنگ ایریا ہے اس میں یہ پرفارمرز موجود ہیں, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جس کا دل چاہے وزٹر کا وہ ان پرفارمرز کو اٹھائے گا. اس میں ہم نے وہ چیزیں ڈالی ہیں کہ آپ کتنے بجے دفتر میں انٹر ہوئے, آپ کو کس آفیسر نے ہینڈل کیا, کتنا ٹائم اس نے آپ کے ساتھ لگایا اور اس کا کنڈکٹ کیسا تھا آپ کے ساتھ. یہ ملزم کو بھی آزادی ہے کہ وہ اس پرفارمر کو بھر کے دے سکتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, یا اس کو لمبے آورس کے لیے لانگ آورس کے لیے وہاں پہ ڈیٹین کیا گیا. اور وزٹرز اور جو افیکٹیز ہیں ان کے لیے بھی, کمپلینٹس کے لیے بھی, تو یہ بھی وہاں پہ اویلیبل ہے. یہ بھی ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ہم نے, اور یہ پرفارمرز براہ راست ڈی جیز جو متعلقہ ہیں ریجنس میں ان کو جاتا ہے, یہ کسی اور افسر کے ہاتھ میں نہیں آتا. جو ہی شام کو آفس کلوز ہوتا ہے تو ان پرفارمرز کو 7 ہیں, 10 ہیں, 50 ہیں, اٹھا کے ڈائریکٹر جنرل کے آفس میں اس کو براہ راست دے دیا جاتا ہے, جس کا وہ خود پڑھ کے انالیسس کرتا ہے. اور اسی طرح ہمارے آفس میں ڈپٹی چیئرمین صاحب اور چیئرمین صاحب کو یہ پرفارما براہ راست فائل کیا جاتا ہے, اس وزٹر روم سے اٹھا کے ان کو ڈائریکٹ دے دیا جاتا ہے. تو میرے پاس نہیں آتا, کسی اور کے پاس نہیں آتا. تو یہ بھی ایک ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ہم نے ایوالو کیا. اسی طرح پبلک سینٹرک اپروچ ہے جی. سول سوسائٹی کی انوالومنٹ کو ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس کو انشور کرنا چاہیے, جس میں میڈیا بھی شامل ہے, NGOز بھی شامل ہیں اور عام پبلک بھی شامل ہے, کہ ان کو ہم اپنے آپریشنز کے ساتھ انگیج کریں. لہٰذا چیئرمین صاحب کی ویژن کے مطابق اب ہمارے 7 ریجنل آفسز میں ہر مہینے کے آخری جمعہ کو یہ کھلی کچہری منعقد ہوتی ہے, جس کو DG صاحب خود ہیڈ کرتے ہیں, اور وہ وہاں پہ لوگوں کی کمپلینٹس کو سنتے ہیں. اور اس میں ملزمان کو بھی کھلی آزادی ہے, وہ آ سکتے ہیں. عام عوام الناس کو کھلی اجازت ہے, وہ آ سکتے ہیں, بلا روک ٹوک آ سکتے ہیں. یہ بھی ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم. اسی طرح ایکسیس ٹو انفارمیشن ہم نے, اب جیسے آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے ہم ایک ریسٹرین ہم نے اپنے اوپر رکھا ہوا تھا, ہم میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے تھے. ابھی اس سال سے یہ میرا آپ کے ساتھ دوسرا انٹریکشن ہے. کچھ فیملیئر چہرے میرے سامنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے انٹریکشن میں آج سے 3-4 ماہ پہلے بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا, یہ سیکنڈ ہے.
اب یہ تواتر کے ساتھ کوارٹرلی ان اے ایئر ٹائم ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے چلے جائیں گے اور آپ کو اپنی پرفارمنس اور آگاہی دیتے جائیں گے. تو ہمارا یہ بھی ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے, ٹرانسپیرنسی, ہم آپ کے سامنے اپنے سارے فیکٹس رکھیں گے. آپریشنل ریفارمز میں مختصراً بتاتا چلوں جی. الیکٹرانک ریکارڈنگ آف وٹنس اسٹیٹمنٹ ہے جی, یہ ہم نے موبائل کے ذریعے بھی جو لوگ فار فلنگ ایریاز میں ہیں, بوڑھے ہیں, ایجڈ ہیں, ان کے لیے یہ ہم نے فیسلٹی ڈال دی ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے, ویڈیو کال کے ذریعے ہم ان کو یا زوم کے ذریعے ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح اے آئی ڈریون ہم نے انویسٹیگیشن, ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے یہ بھی, یہ ہم نے نیب راولپنڈی کے آفس سے شروع کیا جو ہمارا ریجنل دفتر ہے. یہ ہم نے اے آئی ڈریون انویسٹیگیشنز کا ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ نسٹ کی تعاون سے ہم نے ایوالو کیا ہے, ڈیولپ کیا ہے, اس کو ہم نے ابھی اپلائی کیا ہے پہلی ابتدائی طور پہ پنڈی میں. تو اے آئی ڈریون انویسٹیگیشنز بھی ہماری اب شروع ہو رہی ہیں. اسی طرح ای آفس ہے, نیب کے تمام آفسز پاکستان میں جو ہیں سمیت ہیڈ کوارٹر کے پیپر لیس ہو گئے ہیں. ہم نے اپنا پورا نظام ڈیجیٹائز کر دیا. ابھی ہم پیپرز پہ لیٹر بازی یا کورسپونڈنس نہیں کرتے. ابھی سارا نظام جو ہے وہ تھرو کمیونیکیشن گیجٹس جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے الیکٹرانکلی پورے پاکستان میں اور ہیڈ کوارٹر کا ان کے ساتھ. اسی طرح ہم نے چیئرمین نیب کا یہ ویژن تھا کہ پاکستان کی ایک یونیفائڈ اینٹی کرپشن اکیڈمی ہونی چاہیے جس میں تمام اینٹی کرپشن ایجنسیز کو تعلیم و تربیت کا ان کا کام کیا جائے. تو وہ الحمدللہ ان کی کاوشوں سے چیئرمین صاحب کی وہ مارز وجود میں آ چکی ہے. اسی روڈ پہ آپ آگے جائیں گے ترک ایونیو پہ تو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی, ایک بڑی اچھی بلڈنگ کھڑی آپ کے سامنے نظر آئے گی. وہ پاکستان اینٹی کرپشن اکیڈمی کی صورت میں ہے, جہاں پہ ہر قسم کا ریسورس پرسن, چاہے وہ ایف آئی اے کے حوالے سے ٹریننگ درکار ہو, نیب کے حوالے سے ہو, آئی بی کے حوالے سے ہو, ایف پی آر کے حوالے سے ہو, ہم ہر قسم کی وہاں پہ ریسورس پرسن کو ہم نے اویلیبل کر دیا ہے. اب وہاں پہ جوائنٹ ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک نیشنل لیول پہ ایک اکیڈمی ہم نے یونیفائڈ بنا دی ہے. یہ امپیکٹ آف ریفارمز ہے جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا اور تھرو اسٹیٹس بتاؤں گا کہ ہمارے پاس ان ریفارمز کا پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ کر کے امپیکٹ کیا ہے, اور وہ 2025 کے حوالے سے میں آپ کو اس پہ فوکس کروں گا. اب ہمارا یہاں سے 2025 کا سال شروع ہو جاتا ہے جس کا میں آپ کو دکھاتا چلا جاؤں گا. اب یہ ایک تو پہلے جیسے ڈپٹی چیئرمین صاحب نے کہا کہ ریوائول آف بزنس کانفیڈنس اور ریوائول آف سول بیوروکریسی آپ کے سامنے ہے. ابھی جو 2022 میں کہا جاتا تھا کہ سول بیوروکریسی نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے نیب کے خطرے سے اور نیب کے خوف سے, تو وہ جو ایک ہیرسمنٹ کا ایک ایلیمنٹ تھا وہ میرا خیال ہے مکمل طور پہ ابھی ڈائلیوٹ ہو چکا ہے. ابھی سول بیوروکریسی اپنے انیشیٹوز میں اپنے ڈیسیژن میکنگ میں آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اور نیب ان کے معاملات کو ان ڈیسیژنس کے حوالے سے قطعاً اس طرح سے نہیں دیکھتا جیسے شاید ایک امپریشن تھا 2022 اور اس سے پہلے کا. تو جو ڈیسیژنس سول بیوروکریسی کر رہی ہے آزادی سے کر رہی ہے, اس میں نہ نیب کی کوئی روک ٹوک ہے, نہ نیب اس پہ کوئی قدغن کسی قسم کی ڈالتا ہے, جب تک کہ کوئی بڑا ہی ریلیونٹ اور کنکریٹ ایویڈنس سرفیس نہیں ہوتا. نیب کسی بھی قسم کے ان انیشیٹوز میں, ان ڈیسیژنس میں انوالو نہیں ہوتی. بزنس مین کے حوالے سے بھی یہی ہے. اب یہ جو ہم نے آپ کو, میں نے بھی بتایا آپ کو کہ ہم نے کمپلینٹس کے حوالے سے خاص طور پہ, کیونکہ یہ بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ یوز ہو رہے تھے کہ جعلی نام سے بے نامی درخواستیں, محب وطن پاکستانی کی درخواستیں, ان کا جب ہم نے بلاکیج اور ان کو بلاک کیا ہے تو اس کا امپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 2024 میں, 2023 میں اور 24 میں یہ ریفارمز ہم نے شروع کی تھی. تو 2024 کا آپ دیکھیں کہ جو ہمیں پر منتھ 2024 میں اس سال کے دوران 1804 ٹوٹل کمپلینٹس آتی تھی, اور ان کمپلینٹس میں سے جو فردر اگلے سٹیپ کے لیے کوالیفائی کرتی تھیں وہ آپ اگلے دیکھیں گے جو 2 بلاکس بنے ہوئے ہیں, 927 کمپلینٹس, یعنی آلموسٹ ہاف آف دی کمپلینٹس جو تھیں وہ یا تو فریولس ہونے کی بنیاد پہ, یا بے نامی ہونے کی بنیاد پہ, یا جعلی نام ہونے کی بنیاد پہ فردر اگلے سٹیپ پہ کوالیفائی نہیں کرتی تھی. یعنی یہ 50% کی ریشو بن رہی ہے. 50% نو فردر ایکشن میں چلی جاتی تھی. ریزن میں نے آپ کو بتا دی, فریولس ہے, بے نامی ہے, یا جعلی نیم کے ساتھ ہے. اس کمپلیننٹ کا نام لکھا ہوا ہے مگر جب پتہ کیا تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, وہ ایڈریس ہی نہیں موجود. تو لہٰذا 1804 میں سے 50% کمپلینٹس ایسی نکلتی تھی ہمارے پاس. اب ان ریفارمز کا امپیکٹ دیکھیں آپ کہ 2025 میں ہمارے پاس کمپلینٹس کی تعداد بڑھ گئی ہے. 1951 کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہیں, اور اس میں سے اس قسم کی کمپلینٹس جو کہ بے نامی ہیں, جعلی نام سے ہیں یا فریولس ہیں, ان کی تعداد آپ دیکھیں پرسنٹیج جو ہے وہ گھٹ گئی ہے. اور جو کمپلینٹس کوالیفائی کی ہیں اگلے سٹیپ کے لیے
ہمارے اس کرائٹیریا ہم نے بڑا سخت فلٹر لگا دیا اس پہ، ان کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، وہ 1309 ہوگی پر منتھ۔ 1951 کمپلینٹس میں سے 1309 کمپلینٹس کوالیفائی کر گئی فور نیکسٹ اسٹیپ، ریزن بینگ کہ فریولس کمپلینٹس ختم ہوگی، انونیمس اور سڈونیمس کمپلینٹس ختم ہوگی۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ نیب صرف اس صورت میں کارروائی کرے گا جب ہم جینون کمپلینٹ ود ریلیونٹ ایویڈنس اور کنکریٹ کنٹینٹس کے ساتھ فائل کریں گے تو تب ہی یہ کوالیفائی ہوگا۔ تو لوگوں کا نیب پہ کانفیڈنس بھی بڑھا ہے۔ 2025 میں ہمارے پاس تعداد کمپلینٹس کی زیادہ آئی ہے، اور وہ کمپلینٹس بے نامی نہیں ہیں، وہ جعلی نہیں ہیں، وہ جینون کمپلینٹس ہیں جن پہ ہم کارروائی کر رہے ہیں آگے۔ تو لہٰذا ہماری جو کوالیفیکیشن ہے وہ آپ دیکھ لیں 51% تھی 2024 میں، 50 یعنی آلموسٹ 49% ڈسکوالیفائی ہوگی کمپلینٹس، اور اب جو کوالیفائی کر رہی ہیں تعداد بھی بڑھ گئی کمپلینٹس کی، 1951 ہو گئی ہیں، 67% کوالیفائی کر رہی ہیں، کمپلینٹ بھی موجود ہے، کنٹینٹس بھی بہتر ہے پہلے سے، اور ایویڈنس بھی موجود ہے ان کمپلینٹس کے ساتھ۔ تو یہ وہ نیب کی ریفارم کا امپیکٹ ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس بھی بڑھا ہے، کمپلینٹس کی تعداد بھی بڑھی ہے، اور اس کا نوعیت کمپلینٹ کی اس کا کنٹینٹس بھی امپروو ہو گئے۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ معاشرتی رویہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ ہم نے صرف ایک فلٹر لگایا ہے جو بڑا امپورٹنٹ فلٹر ہے کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں گے کہ یہ درخواست جو آپ نے دی ہے، اگر یہ ایلیگیشن غلط ثابت ہوئے تو نیب کے قوانین کے تحت آپ کی پروسیکیوشن کی فار گیونگ دی فالس انفارمیشن، اور اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ ایک دم سے کمپلینٹ جو تھی لوگوں نے یا تو ڈس اون کی ہے یا لوگوں نے وڈرا کر لی، اور الٹیمیٹلی اب ہمارے پاس ایک ریزنیبل چیزیں جو ہے نا وہ چلی آگے۔ جی ہمارے ریفارمس کا اگلا امپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بھی چیئرمین نیب کا ویژن تھا، ڈپٹی چیئرمین صاحب اور پی جی اے صاحب کا، کہ یہ جو ہمارے آپریشنز ہیں، اور خاص طور پہ جب نیب کے قانون میں 2022 میں امنڈمنٹس آ گئیں اور نیب کو میگا کرپشن کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے 500 ملین اور اس سے زیادہ کے کیسز کو صرف قابل دست اندازی بنایا گیا نیب کے لیے، کہ ایسے کیسز جس میں 500 ملین یا اس سے زیادہ کی رقم انوالو ہوگی، نیب صرف ان کیسز میں کارروائی کر سکے گا۔ اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے نیب کے آپریشنز کو ریوائز کیا، اوور ہال کیا، پلس ایک نئی ایکسرسائز شروع ہوئی جو کہ انٹرنیشنل کرائٹیریا کے مطابق نئی مینجمنٹ نے ایوالو کی، کہ ہم اپنی رسک اسیسمنٹ کریں پبلک سیکٹر کی، کہ پبلک سیکٹر میں وہ کون سے ادارے، وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ انسیڈنٹس آف کرپشن اور پروبیبلٹی آف کرپشن کا امکان زیادہ ہے، تو لہٰذا ان کو ہم فوکس کر لیں، اور ان میں اگر کمپلینٹس نہیں بھی آتی تو ہم سو موٹو کے طور پہ، جو کہ چیئرمین کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس یا قانون کے تحت اس کا اختیار ہے، اس پہ ہم اپنا کام شروع کریں۔ تو لہٰذا یہ سیکٹورل پرائرٹیز اسی ریفارم کو مد نظر رکھتے ہوئے ایوالو کی گئیں، اور ابتدائی سٹیج پہ 2025 میں ہم نے 4 میجر سیکٹرز تھے جن کو فوکس کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے کیسز آف اسٹیٹ ایسٹس، یہ ایک ایسا شعبہ تھا جو 2025-2024 سے پہلے نیب کے حوالے سے بھی اور باقی اداروں کے حوالے سے بھی بھولا ہوا سیکٹر تھا، کہ پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اربوں نہیں کھربوں روپے کے بہت قیمتی ایسٹس موجود ہیں جو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی ایسٹ ہیں۔ یہ دیکھنے کی ضرورت تھی کہ کیا وہ ایسٹس جو ہیں وہ پراپرلی یوٹیلائز ہو رہے ہیں، ان پہ جو گورنمنٹ کو اس سے بینیفٹ آنا تھا کیا وہ آ رہا ہے۔ یہ ایکسرسائز تھی جو نیب نے اپنے طور پہ، چیئرمین نیب نے اپنے ویژن کے تابع اس کی کوگنیزنس لی، اور اس میں جب اندر گئے اور اس کی تفتیش میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ 4 قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے ایسٹس کے حوالے سے، بہت بڑے ایسٹس۔ ابھی آپ کو آگے وہ اسٹیٹسٹکس اور ان ایسٹس کا نومنکلیچر اور ایڈریس سب کچھ دوں گا۔ بہت بڑی تعداد میں مس اپروپریٹڈ ایسٹس تھے جو موجود تھے، اسٹیٹ کے تھے، مگر اسٹیٹ کو خود بھی نہیں پتہ تھا، اور لوگ، پرائیویٹ لوگ یا جو افینڈرز ہیں وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے۔ انڈر یوٹیلائزڈ ایسٹس، اتنے قیمتی ایسٹ تھے اور ان سے جو اسٹیٹ کو آ رہا تھا ریونیو وہ کوڑیوں کے برابر تھا، جبکہ ان سے لاکھوں میں آنا چاہیے تھا۔ پھر اسی طرح انلیگلی پوزیسڈ ایسٹس، بہت سے ایسٹس ایسے تھے جس کا اسٹیٹ کو یا اسٹیٹ کے جو آرگنز ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور موقع پہ گراؤنڈ پہ ان ایسٹس کی پوزیشن کیا ہے، یہ آیا ہمارے یوٹیلائزیشن میں ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہے، یا وہاں پہ کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے پرائیویٹ اور وہ اپنا کام کر رہا ہے، ایسی چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اسی طرح ہڈن ایسٹس، آپ کو حیرت ہوگی کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ڈیکڈس پاکستان کو بنے ہوئے اب 70-80 سال ہو گئے، تو جو ریونیو ریکارڈس تھے اس میں جو اسٹیٹ کے ایسٹ تھے، پرانے ریکارڈ سے نئے ریکارڈ میں ٹرانسفر ہی نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ایسٹس جو تھے جو اسٹیٹ کے تھے پرانے ریکارڈ میں، نئے ریکارڈ میں وہ ریفلیکٹ ہی نہیں ہو رہے تھے۔
یہ बहुत बड़ा हमने चीज़ निकाली और फिर इनको हमने सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके इनको रियलाइज़ करवाया, रिकवर किया। अब वो आपको आगे उसकी डिटेल बताऊंगा। दूसरा हमारा जो मेजर इसमें सेक्टोरल प्रायोरिटी थी 2025 में, वो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के केसेस थे, वो सर ने आपको बता दिया। हमने इसमें बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हासिल की है और मैं आपको इसकी आगे स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा। और इसमें हमने एक सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से सेटलमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया।